میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تاریخ کے ایوولوشن پہ یقین رکھتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا ایک اپنا پہیہ ہے اور وہ پہیہ تمام دوسرے پہیوں سے ظالم ہے. جو ایک کہانی ضرور بنائی گئی کہ جی یہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کے ریسورسز آپ ایکسپلین نہیں کر سکے, اور وہ اس طرح سے بنایا گیا کہ جو ہماری فیملی کا اسٹیبلش ٹیکس ریکارڈ تھا جو پچھلے 40 سال پہ محیط تھا اس کو انہوں نے زیرو کر دیا. یہ ایک طریقہ ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کہ جی آپ کا نیب کے ادارے میں کیا کے بارے میں. نیب صرف جال سازی کا ادارہ ہے. صرف ایک کام کرتا ہے, وہ جھوٹے مقدمے بناتا ہے, وہ ناجائز مقدمے بناتا ہے, اور وہ ان لوگوں پہ مقدمے بناتا ہے جن لوگوں کے بارے میں انہیں احکامات ملتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے. دنیا میں عزت کی جاتی ہے اس آدمی کی جو خاندانی امیر نہیں ہوتا, جو ان خاندانوں کی عزت کی جاتی ہے جو اپنی محنت سے امیر ہوتے ہیں. دنیا میں اینسیسٹرل ویلتھ کی عزت نہیں کی جاتی, اور یہ سبق پاکستان کی قوم کو سیکھنا پڑے گا. دنیا میں ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. اور کافی میں ایکسائٹیڈ ہوں ایکچولی بیکاز سی ایس ایس کی ہائیسٹ پوزیشن پہ رہ چکے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ فواد حسن فواد. وہ پرنسپل سیکرٹری تھے 2 پرائم منسٹر کے لیے. ابھی تھرسڈے کو ہی ایگزونریٹ ہوئے ہیں. 4 سال 10 مہینے ان کا کیس چلا اینڈ دین دے فاؤنڈ نتھنگ. تو آج ہم ان سے وہ کیس بھی ڈسکس کریں گے اور تھوڑی سول بیوروکریسی بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ اس طرح کے سوال تھے سی ایس ایس کے بارے میں. میرے خیال سے جو پریپیئر کر رہے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ آپ آئے ہیں, کہ آپ ہیلپ کر دیں گے. سو لیٹس سی اف یو کین. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ شہزاد, بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم آلسو مائی سیلف ویری گلیڈ ٹو بی ہیئر. اور یہ سن کے اور خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ ینگ لوگ ایسے بھی ہیں who think that یہ سیشن جو ہے ان کے لیے یوزفل ثابت ہوگا. تو آئی ول بی ٹو گلیڈ ٹو کنٹریبیوٹ. سر ویسے تو سب سی ایس ایس سے زیادہ بھی لوگوں کے یہ سوال آئے تھے کہ آپ نے رشی کپور کو پوڈ کاسٹ میں بنا I'm sure you've heard that all your life. Not really all my life, but lately جب سے کچھ میں نے ویٹ پٹ آن کر لیا تو لوگ ضرور کہتے تھے. ارلی لائف میں کہتے ہوتے تھے, پھر بھول گئے. پھر یہ بیچ میں جب ویٹ پٹ آن کر لیا تو غالباً تھوڑی سی ریزمبلنس پڑ گئی, لیکن ناٹ سم تھنگ دیٹ ون شوڈ بی ریئلی ویری پراؤڈ آف. یہاں پہ نا میں شیو کر کے ایک اپنی تصویر, جب میں کلین شیو ہوتا ہوں نا تو پھر مجھے بھی رشی ہی سننے کو ملتا ہے. چلے پھر آج 2 رشی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. سر آپ کے ایک کیس پہ آتے ہیں, وہ تو دکھ بھری داستان ہے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم ایک براڈر ویو لیں, آئی تھنک اس طرح کے لفظ جو استعمال کیے جاتے ہیں نا, بیکاز آپ کا ہسٹری پہ بھی بہت زیادہ عبور ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہاں فائنلی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. ابھی ہمارے ایڈیٹر باہر مرڈر آف ہسٹری بھی پڑھنا شروع ہو گئے تھے, تو ایک تاثر ہمارے یہاں دیا گیا ہے کہ اگر سیاستدان ہیں یا سیاستدان سے قریب جو لوگ ہیں یہ تو مطلب کیڑے مکوڑے, ان سے تو بری کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جب احتساب ہو یا احتساب کے نام پہ جو بھی ہو, ایک قوم کو فخر ہوتا ہے. تو وہ نیب کا جو لفظ ہے, وی ڈونٹ ریئلی تھنک اٹس اے پرابلم. وی تھنک یہ تو بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. شاید کچھ لوگ تو بولیں سڑکوں پہ لٹکا دینا چاہیے تھا. تو ایز این ادارہ, پیپل ہو پرابلی تھنک آف نیب ایز اے گڈ تھنگ, واٹس یور ویو آن دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایز این ادارہ؟ دیکھیں, پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے شہزاد کہ کوئی بھی نظام حکومت, کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا یا گورننس کا کوئی بھی سسٹم ایک روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی گورننس ہوتی ہے, جہاں جہاں بھی اختیار کا استعمال ہوتا ہے, وہاں وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اختیار کا استعمال کوئی سیاستدان ہی کر رہا ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہی کر رہا ہو. جو بھی جہاں پہ بھی پبلک فنڈز کا استعمال ہوگا یا ایون پرائیویٹ فنڈز کا, جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, جہاں پہ لوگ شیئر ہولڈنگز ہوتی ہیں, پاکستان میں تو وہ نظام بھی کمزور ہے. دنیا میں تو اس پہ بھی بڑی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس پہ سزا ملتی ہے. تو بنیادی اصول کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ اختیار کا استعمال ہوگا وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوگی. ہمارا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سے استعمال ہونا چاہیے. مصطفیٰ زیدی صاحب بہت مشہور شاعر تھے اور ان کے 2 بڑے خوبصورت شعر ہیں جو میرے خیال ہے اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ حدیث ہے
کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں. حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں, گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والے, خود اپنی آنکھ کے شہتیر پہ نظر ڈالیں, ہماری آنکھ کے تنکے نکالنے والے. تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں جو جی تو وہ بنیادی پہلا تو پیرامیٹر یہاں سے لے لیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نیب کا ادارہ, تو میں کہتا ہوں اسی پہلے پیرامیٹر کو دیکھ لیں, باقی پیرامیٹرز تو پھر ذرا ڈیٹیلڈ پیرامیٹرز ہیں, ان کی بھی ضرور بات کریں گے. اور آپ یہ بتائیں کہ جس احتساب کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جب سے یہ ادارہ بنا اور اس سے پہلے پاکستان کی پوری تاریخ کو اٹھا لیں, ایبڈو بھی ہوا, پھر اس کے بعد خود پولیٹیکل گورنمنٹس میں احتساب بیورو بنا, پھر نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بن گیا, اور اس کے بعد آج بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے. تو بہت کم یہ ہوا ہے ایسا کہ کوئی ایک آنریبل آدمی جو خود کسی بھی جس کی اپنی انٹیگریٹی, اور یہ خالی فنانشل انٹیگریٹی کی بات نہیں ہوتی, یہ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کی بھی بات ہوتی ہے, اس چیز کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کسی دباؤ میں آ کے دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ تاریخ یہ ہے کہ احتساب کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ جرت کرتے ہیں کہ وہ کسی طاقتور ادارے سے, کسی طاقتور شخص سے, کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کے ڈائسینٹ کر سکیں. تو پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے کم از کم کہ وہاں پہ یہی کچھ ہوتا آیا ہے. تو اگر تو آپ بنیادی اصول کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ایون یہ اتنا جو خوفناک ایکسپیرینس ہے اس سے بھی گزرنے کے بعد, اور جو کچھ پاکستان میں پچھلے 75 سال میں ہوا اس سب کو بھی سامنے رکھ کے, میں یہ کسی صورت میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ احتساب کے نظام کو ختم کر دیا جائے. اور اس سے میں نے اختلاف کیا ہے. ابھی جب حکومت تبدیل ہوئی اور یہ سلسلہ شروع ہونے لگا کہ جی نیب کے لاء میں امینڈمنٹس ہوں, تو مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے کہا ہاں ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے. وہ امینڈمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جو امینڈمنٹ کی تھی 2019-20 میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کو بھی ختم کر کے واپس 2017 میں لے جائیں. نیب کے قانون کو وہیں پہ لے جائیں جہاں پہ ہم 2017 میں تھے, اور پھر اس میں سے سب کو ایک مرتبہ اس چھلنی میں سے گزاریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت قانون ہے, میں ذاتی طور, یہ میری ذاتی رائے ہے, بہت سے میرے دوست اس سے متفق نہیں ہیں. دیکھیں, نظام حکومت میں جو بنیادی اختیارات کا استعمال ہے, صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو, وہ کچھ کمیٹیز, کچھ اداروں کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا فیڈرل گورنمنٹ میں اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ جو ہے, یا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے, یا جو فیڈرل کیبنٹ ہے, وہ مختلف اختیارات کا استعمال کرتی ہے, جو پھر جو سرکاری وسائل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے ریکمنڈیشنز بن کے آتی ہیں پروفیشنل باڈیز سے, لیکن وہ جاتی آخر میں کسی نہ کسی ایسی کمیٹی کے پاس ہیں, جس طرح PDWP ہے, CDWP ہے, جو مختلف منصوبوں کی منظوری دیتی ہے. اسی طرح کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے. ECC میں تقریباً جہاں جہاں سرکاری وسائل کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ کسی نہ کسی طرح اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ضرور بیچ میں دخل اس کا ہوتا ہے. اب جو ترمیم خان صاحب کے وقت میں کی گئی, ان میں اس کو سب چیزوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنیز ہیں یا جو کارپوریٹ اتھارٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اون کرتی ہے جن کو, یا پروونشل گورنمنٹ اون کرتی ہے, یا جو سیکشن 42 کی کمپنیز ہیں, اب بے شمار ماڈرن سٹرکچر میں صوبائی حکومت, ساری صوبائی حکومتوں کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ میں بے شمار کمپنیز, سیکشن 42 کی کمپنیز جو کمپنیز آرڈیننس میں ریگولیٹ ہوتی ہیں, ان سب معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا گیا. تو میرا سوال یہ تھا جب مجھ سے یہ بات کی گئی کہ اگر ان سب چیزوں کو ہم نکال دیں گے تو پھر تو سرکار میں اس کے بعد تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہی رہ جاتی ہے, وسائل کا استعمال تو انہی آرگنز کے ذریعے ہوتا ہے. Did this happen because جب خان صاحب آئے تھے تو ایک احتساب کی لہر تھی, ایک نعرہ تھا, اور شاید ان کے سپورٹرز چاہتے بھی تھے,
بٹ جب وہ کرنا شروع کیا اینڈ دین دا فلاسفی واز دیٹ اینی بڈی ایسوسیٹڈ ود دا پریویس گورنمنٹ، وہ اگر پریویس گورنمنٹ کے ساتھ تھے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. اینڈ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ کے خلاف خان صاحب نے پرائیویٹ میں یہی بولا تھا کہ اتنے قریب اگر نواز شریف کے ساتھ تھے تو چوری ہوں گے، تو اس لیے ان کو پکڑو. تو اس فلسفے پہ جب چل رہے تھے تو بیوروکریسی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی. اینڈ آپ نے اتنے سال بیوروکریسی میں کام کیا ہے کہ فائلیں موو ہی نہیں ہو رہی تھی. لوگ بول رہے تھے کہ جسٹ بیکاز ہم نے اس ٹائم میں پروجیکٹ کیا ہے تو ہمارا فائل پہ سگنیچر ہوا تو ہم پھنس جائیں گے. تو خان صاحب جب آئے تو بیوروکریسی اس وجہ سے اسٹینڈ اسٹل پہ ہو گئی، جو پروجیکٹ تھے وہ سارے رک گئے. سو دین مے بی دے آلسو ریئلائز کہ نہیں اس طرح تو کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے انڈر جو بھی کمپنیز اور آرگنائزیشنز تھیں ان کو بلینکٹ امیونٹی دینے کے لیے کلوز لگایا. از دیٹ رائٹ؟ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا شہزاد، میں اس بات سے بھی بالکل ایگری نہیں کرتا کہ احتساب کے نظام کی وجہ سے یا نیب، دیکھیں نیب کے قانون کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں، نیب کے قانون کے غلط اور ناجائز استعمال کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہیں جس کو نیب کے ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا تھا. اس نظام کی وجہ، جی جسٹس جاوید اقبال ان پہ آتے ہیں ذاتی طور پہ بھی، لیکن اس نظام کی وجہ سے ہوئی ہیں جو 2016-17 سے لے کے ابھی تک چلتا رہا ہے. اس میں آپ ٹارگٹ کرتے تھے اور ٹارگٹ آپ کرپٹ لوگوں کو نہیں کرتے تھے. میں بڑی تسلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے فورم سے کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 30 سال کا احتساب کرے، ایک کمیشن بنائے، میرے جیسے جتنے لوگ سرکاری مختلف حیثیت میں کام کرتے رہیں ان کو بلائے، حلف دے اور انہیں کہیں کہ بتائیں آپ کے نالج میں کون کون سی چیزیں. یہ احتساب کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. احتساب ہو سکتا ہے بشرطے کہ نیت احتساب کرنے کی ہو. جو احتساب کرتا ہے اس کا یہاں پہ اگزامپل بنا دیا جاتا ہے. یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جو احتساب کرے اس کی گردن میں پھندا ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی نام نہ لے. بیوروکریسی کے ایشو پہ میں واپس آتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی قانون میں ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام. بیوروکریسی پاکستان میں بیوروکریسی سے کام لینا ہمیشہ بڑا مشکل رہا. پوری تاریخ آپ بیوروکریسی کی دیکھیں گے تو بیوروکریسی کبھی بھی ایک ولنگ پارٹنر ان ڈیولپمنٹ یا ان پبلک ریلیف اور پبلک گڈ نہیں رہی. یہ ہماری ریالٹی ہے. اگر میں کسی انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے ہر ناجائز کو جائز ماننا شروع کر دوں اور اس کے ہر غلط کو ٹھیک بتانا شروع کر دوں. بیوروکریسی کا یہ سیریس ایشو رہا اور یہ آہستہ آہستہ یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ میں یہ بات ریٹائر ہونے کے بعد کر رہا ہوں. جتنے لوگ کام کرتے رہے ہیں، جب میں پرائم منسٹر آفس میں بھی تھا یا جب میں صوبائی حکومت میں بھی سیکرٹری کے طور پہ کام کرتا تھا، تو میں بار بار یہی بات تمام لوگوں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر کہتا تھا کہ ہماری سول بیوروکریسی کو ایک سیریس ریفارم کی ضرورت ہے. اٹ از نو مور کیپیبل آف میٹنگ دا چیلنجز آف ایڈمنسٹریشن ان دا 21st سینچری. اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے ہوتے ہوئے بھی سامنے آتی رہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں، پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں، آئی ایم ٹاکنگ اکراس دا بورڈ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پارٹی اے اور بی، دا ول ٹو ریفارم نہیں ہے. اس کی بے شمار وجوہات. ہم بیوروکریسی اینڈ کی طرف آئیں گے. آپ نے بات کی کہ وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر میں ایک تھیسس دوں اور آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں کہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرٹیکولرلی دی آرمی اینڈ پرٹیکولرلی دی چیف آف آرمی اسٹاف ہیز یوزڈ کہ یہ پولیٹیشنس پہ پریشر ہے. آپ کا انسیڈنٹ ہے، شاید خاقان عباسی کا انسیڈنٹ ہے، بوتھ ور آفرڈ این ایزی ایگزٹ. اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اگینسٹ پولیٹیشین جن کو ہم نے پریشر میں لانا ہے تو آپ لوگوں کے لیے رہائی تھی. سو از دیٹ دا پرابلم کہ جو ملٹری انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کا ایک آرم بن گیا ہے نیب. جی خالی ملٹری انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. دیکھیں یہ 1997 میں بھی اس قانون کا استعمال ہوا. اس وقت بھی 84 لوگوں کو، سرکاری ملازموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سسپینڈ کیا گیا. ان میں سے کچھ لوگ تو واقعتاً احتساب کے قابل تھے لیکن کچھ بہت آنریبل لوگ بھی تھے. میرے ذاتی نالج میں ہے، میں نے ایز اے جونیئر ان کے ساتھ کام کیا تھا. اس وقت وہ ادارہ سیف الرحمان صاحب کے انڈر کام کر رہا تھا. اس وقت تو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر یا کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی تھی. لیکن اس وقت بھی اس کا استعمال اسی طریقے سے کیا گیا. یہ جو 4 سال ہیں یہ تو ایک سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. یہ تو تاریخ جب بھی پاکستان میں احتساب کی بات ہوگی تو جو 2016-17 سے لے کے 2022 تک ہوا، لوگ اصل میں باقی چیزیں بھول ہی اس لیے گئے ہیں کہ یہ ایک ایسی اندھیر نگری لوگوں نے دیکھی
کہ وہ پچھلی ساری باتیں ان کے ذہن سے نکل گئی. کہنے کا میرا مقصد یہ کی تو بعد میں انفارمیشن بھی آئی تھی نا کہ انہوں نے بینظیر کے خلاف کسی کے کہنے پہ کیا تھا. کون تھے؟ آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان میں چاہے سیاسی جماعتوں نے احتساب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ٹارگیٹڈ احتساب تھا. وہ مسئلہ، وہ پرپز اس کا سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لانا نہیں تھا. اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ آنریبل آنیسٹ لوگوں کو آگے لانا نہیں تھا اور بے ایمانوں کو سزا دینا نہیں تھا. اس کا مطلب بھی اس وقت بھی ٹارگیٹ ناپسندیدہ لوگوں کو، اپنے مخالف سیاستدانوں کو سزا دینے کا تھا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا تھا. اس مرتبہ اس کی ڈائمنشنز بہت بڑھا دی گئیں، کیونکہ پہلے جب یہ ہوتا تھا تو عدالتیں فوری طور پر انصاف دینے کے لیے سامنے آ جاتی تھیں. اس مرتبہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو خوفناک ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کو پہلے سے آن بورڈ لیا گیا. اور میں بڑی کھلے دل سے ہی کہہ رہا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس دفتر میں بیٹھتا رہا ہوں جہاں پہ یہ ساری انفارمیشن میرے پاس پہلے سے موجود تھی، اور میں نے اس وقت کی دونوں وزیر اعظموں کے سامنے یہ انفارمیشن رکھی بھی کہ ہماری عدلیہ آن بورڈ ہے. جو کچھ اگلے کچھ سالوں میں سٹیج سجایا جانا ہے اس میں آن بورڈ ہے. تو پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا کام، جب بھی ایون میں سمجھتا ہوں جب کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا، کوئی مارشل لاء لگتا تھا، تو وہ اختیار اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک سمجھے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا تھا عدلیہ کے ساتھ. اور ہمیشہ عدلیہ نے کچھ بنیادی حقوق کو اس انڈرسٹینڈنگ میں سٹل اپنے پاس پروٹیکٹ رکھا. برے سے برے وقت میں بھی پاکستان میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ انہوں نے اپنا رائٹ آف ریٹ جورسڈکشن نہیں چھوڑا. انہوں نے بیل کا رائٹ نہیں ایکسیپٹ کیا جی کہ ہم آپ کے کہنے پہ کسی کی بیل نہیں کریں گے یا کسی کی کر دیں گے یا کسی کا کیس سنیں گے یا نہیں سنیں گے. تو ایک مطلب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ضرور انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس بات کو جائز قرار دے رہا ہوں کہ وہ بعد میں کسی انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق بنیادی طور پہ اس مرتبہ انہوں نے پہلے سے یہ ایگری کر لیا کہ ہم ان معاملوں میں آپ کے ساتھ ہیں. اور انفارچونیٹلی اس کا پرپز بھی احتساب یا اس کا پرپز بھی پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کا نہیں تھا. اس میں بھی کچھ ذاتی ٹارگٹس تھے، اس میں بھی کچھ لوگوں کی ذاتی خواہشات، کچھ لوگوں کے ذاتی انتقام کی خواہش اور کچھ لوگوں کے ذاتی جو ایمبیشنز تھے وہ اس میں تھے. اس میں لیٹس بی آنیسٹ پرسنل ویلتھ آلسو. جی یہ ساری چیزیں ہم یہ بیچ میں بول شامل نہیں سکتے نا کبھی کہ جوڈیشری نے بھی پیسے کمائے ہیں، یہ بات کی نہیں جا سکتی. دیکھیے میں تو نہیں، دیکھیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تاریخ کے ایوولوشن پہ یقین رکھتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وقت کا ایک اپنا پہیہ ہے اور وہ پہیہ تمام دوسرے پہیوں سے ظالم ہے. 2017-18 میں جب ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا اور ہمارے اوپر تبرہ کیا جا رہا تھا اور 26 27 ٹی وی چینل ہم لوگوں کی تصویریں اور ہمارے بچوں کے نام اور ہماری فیملیز کے نام پکار رہے تھے، اس وقت کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کل یہی کام جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ہوگا، یہ دوسرے طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. تو برسر عام تھی نیلام وہی اس کی قبا، منصف وقت نے دربار جو منصف وقت نے بازار جو سجایا تھا. سو یہ ہمیشہ سے شاعری میں انٹرسٹ ہے، یا میں شاعر تو نہیں مگر ہے اڈیالہ جب سے دیکھا میں نے تجھ کو. نہیں ایسا نہیں ہے جی. شاعری میں ہمیشہ سے شاعری کرتا رہا ہوں. میں کالج اسکول کے زمانے سے شاعری کرتا رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ وہ ایک پھر وقت آ جاتا ہے آپ جب کسی پبلک پوزیشن میں ہوتے ہیں تو میری اپنی یہ ذاتی فیصلہ تھا کہ اگر ان پبلک پوزیشنز پہ ہوتے ہوئے میری کوئی کتاب آتی یا میں کسی ایسی جگہ پہ ویلیویٹ ہوتا، یہ کہا جاتا کہ یار کمشنر صاحب کی یا سیکٹری صاحب کی اگر تعریف نہیں ہونی تو اور کس کی ہونی. تو میں نے دانستہ یہ فیصلہ کیا کہ میری شاعری جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگی اور جب تک میں کسی ایسی پوزیشن پہ رہوں. تو یہ وجہ ہے، ادروائز شاعری جیل میں جانے سے خالی شاعری نہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو لوگ طاقتور تھے یا جو اس وقت خوش ہو رہے تھے ایسے نظام کے اوپر، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں اسپیسیفک ہو جاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی فواد چودھری اریسٹ ہوئے، اینڈ آبویسلی سب کو دکھ ہوتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، ان کی بیوی باہر کھڑی ہوئی تھیں. پھر وہ کاشف عباسی کے شو پہ بھی گئے. 2-3 دن جیل تھے فواد چودھری. آپ
تقریباً 2 سال جیل میں رہے, 19 مہینے میرے خیال سے آپ جیل میں رہے. آپ جب جیل میں تھے آپ کے گھر پہ چھاپا پڑا, آپ کے بچے وہاں پر تھے, ان کے لیپ ٹاپس لے لیے گئے. آلموسٹ کلوز ٹو 5 ایئرز آپ کے بچوں کے لیپ ٹاپ لیے ہوئے تھے, سارے اکوپمنٹ لیا ہوا تھا, اینڈ اٹ ٹریگرڈ یور مدر ان لاز ڈیمینشیا ایز ویل. سو آئی نو اٹس ناٹ دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, بٹ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے, اگر شہباز گل کو پکڑا گیا, اعظم سواتی کو پکڑا گیا, فواد چودھری کو پکڑا گیا, یہ یونیک ہے. اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, اور ہوٹل کے کمروں کو سب جیل بنا کے آپ لوگوں کو رکھا جاتا تھا. سو اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو سے دیز تھنگس. جس طرح احسن اقبال بھی آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے بھی بولا کہ میں تو سوٹ پہن کے برداشت کرتا تھا دکھانے کے لیے کہ میں نہیں ٹوٹا. بٹ آئی تھنک پیپل آلسو نیڈ ٹو ریئلائز کہ جسٹ بیکاز سیم طرح کی میڈیا کوریج نہیں ملی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ تھی. دیکھیں, میں پہلی اور بنیادی بات, اور یہ میری ذاتی رائے, آپ بھی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ فواد چودھری صاحب تھے, چاہے وہ شہباز گل تھا, چاہے وہ کوئی بھی تھا, قانون کے برخلاف کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ ہوا. اگر تو ان کا کوئی قصور ہے, اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے کوئی جرم کیا تھا تو مجھے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تھی. اور اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا تو اس پاکستان کے نظام انصاف کا کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس میں انٹروین کرتا. جب میں چیخ کے جس دن مجھے پہلے دن پیش کیا گیا تو جو الزام میرے اوپر لگائے گئے, میں نے انہیں کہا کہ کوئی ایک کاغذ تو آپ جج کے سامنے ایسا رکھیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے سامنے, جس میں جو آپ نے یہ الزام لگائیں, سرکاری ملازم تو زبانی احکامات سے کام نہیں کرتا, وہ تو تحریری احکامات دے رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک کا ٹھیکہ کینسل کیا اور کسی دوسرے کو دلایا, تو ٹھیکہ کینسل کرنے کا بھی کوئی حکم ہوگا اور ٹھیکہ دلانے کا بھی کوئی حکم ہوگا. تو کوئی چیز ایسی رکھیں تو صحیح ان کے سامنے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے. تو آپ یقین مانیں کہ وہ جج صاحب نے وقفہ کر لیا اور وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے, اور چیمبر میں جانے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد انہوں نے چیمبر کے اندر سے پیغام بھیجا کہ 14 دن کا ریمانڈ. تو میں نہیں سمجھتا کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے. اگر میرے ساتھ ہو گیا تو وہ اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اب کسی اور کے ساتھ بھی وہ ہو. آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں نظام کو چلنا چاہیے, یہ تو پہلی اور بنیادی بات ہے. باقی بات یہ کہ جی ہم لوگ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ میں تھے, میں تھوڑی سی باتیں, میں کوئی بات دہراؤں گا نہیں, میں دوبارہ اپنی مدر ان لا کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. جی چلیے میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جس دن انہوں نے بلایا, اس سے پہلے بھی وہ مجھے 3 مرتبہ بلا چکے تھے. میں نے کبھی وہاں پہ پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. میں نے کبھی کسی ڈاکیومنٹ پہ, نیب والے جب بلاتے تھے, کبھی کسی ڈاکیومنٹ کو پیش کرنے سے معذرت نہیں کی کہ میں یہ کاغذ نہیں لایا یا نہیں. جو بھی وہ مانگتے تھے میں ان کے پاس لے جاتا. نیوز دو کہ آپ نہیں جا رہے تھے شروع میں جب بلایا جا رہا تھا. بالکل غلط, نیوز میں یہ رپورٹ ہوا ہے. بالکل غلط, یہ بالکل غلط ہے کہ مجھے کبھی بلایا گیا. اور میں نے ایک مرتبہ ایسا تھا کہ اس دن کیبنٹ کی میٹنگ تھی, تو تحریری طور پہ پہلے انہیں انفارم کر کے کہ آج کیبنٹ کی میٹنگ, فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا, تو اگر پاسبل ہے تو مجھے کوئی اور ڈیٹ دی جائے. اور اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے انہوں نے مجھے انڈیکیٹ کر دیا کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ جائیں. تو وہ غیر حاضری نہیں ہے, ٹھیک, وہ باقاعدہ طور پہ ری شیڈیولنگ ہے, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی قانون کی خلاف ورزی. یہ بھی ایک مرتبہ ہوا. میں نے ایک مرتبہ بھی پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جو میرے کیس میں بڑی کلاسک ہیں. میں نے کبھی ایک مرتبہ بھی نیب میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. مجھے انہوں نے جس دن پہلے دن اپنے ایسٹس پرفارما کو بھر کے لانے کا کہا, تو میں جب گیا تو ایسٹس پرفارما بھر کے ساتھ لے کے گیا. میں نے نہ ان سے زیادہ ٹائم مانگا, نہ یہ کہا کہ مجھے ابھی کچھ سال اور چاہیے, مہینے اور چاہیے, میری تفصیلات یا بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے. میں سب کچھ اپنے ساتھ لے کے گیا. میری فیملی کا کوئی آدمی, میرے بھائی, میری بھابیاں, مدر فادر کی تو میری ڈیتھ ہو چکی تھی اس سے پہلے, میرے بچے, کوئی پاکستان چھوڑ کے نہیں گیا ایک دن کے لیے بھی. بلکہ میرا بیٹا جو باہر کام کرتا تھا, جب میرے اوپر یہ مقدمہ ہوا تو وہ واپس آ گیا. ہم لوگوں میں سے کسی کے اکاؤنٹ میں کوئی نان ٹریسیبل اماؤنٹ نہیں نکلا, کوئی ٹی ٹی نہیں نکلی, کوئی
ایسی اماؤنٹس نہیں نکلیں جو ٹریس نہ کی جا سکیں, جس کا ہم نے ریکارڈ پیش نہ. میں اپنی خالی بات نہیں کر رہا, میں اپنی پوری فیملی کی بات کر رہا ہوں, پوری فیملی کی. کوئی ایک چیز ریفرنس میں ایسی شامل نہیں ہے کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ایک کہانی ضرور بنائی گئی کہ جی یہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کے ریسورسز آپ ایکسپلین نہیں کر سکے, اور وہ اس طرح سے بنایا گیا کہ جو ہماری فیملی کا اسٹیبلش ٹیکس ریکارڈ تھا جو پچھلے 40 سال پہ محیط تھا, اس کو انہوں نے زیرو کر دیا. اس سے بڑی جال سازی, اور یہ اس جال سازی کی سزا دینا, میں کسی کو جیل میں بھیجنے کا نہیں کہہ رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے اس وقت کسی دباؤ کے تحت یہ غلط مقدمہ بنایا ہے تو اب اس کی نوکری اس سے چھین لی جائے, لیکن ان کو یہ احساس دلانا کہ تم لوگ آئندہ مت کرو, یہ اس طرح کے جعلی مقدمے نہ بناؤ, یہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یا یہ حکومت نے کرنا ہے یا پھر عدلیہ نے کرنا ہے. انفارچونیٹلی دونوں خاموش ہیں, دونوں. میری تو یہ بھی بہت بڑا گلہ ہے کہ حکومت کو بھی آ کے ذرا زیادہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اگر انہیں پتہ تھا, اگر ان کے سامنے تھا کہ کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں, جعلی مقدمے بنائے گئے ہیں, تو انہیں یوں اپولوجیٹک یا یوں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فلاں مقدمہ تو بند کر دیں اور باقیوں کو چلتے. الحمدللہ یہ بات بھی ریکارڈ پہ رہے آپ کے لسنرز کے لیے کہ میرے کیس میں کوئی پروسیڈنگز اس حکومت کے دوران نہیں ہوئی, کوئی پروسیڈنگز ما سوائے دا فائنل ایکویٹل اپلیکیشن. جب سے یہ حکومت آئی تھی میری کورٹ خالی تھی, اور میری کورٹ میں پچھلے 8 ماہ میں یہ حکومت جج نہیں دانستہ لگا سکی. میں کہہ رہا ہوں دانستہ نہیں لگایا گیا, کیونکہ میری ایکویٹل کو ڈیلے کیا جا رہا تھا. آپ کی ریٹائرمنٹ کا ویٹ ہو رہا تھا؟ میری ریٹائرمنٹ تو 2020 کی ہو چکی تھی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں ہو رہا تھا, لیکن جب آپ کو بیل اس حکومت میری جتنی بھی ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے جس کی بیس پہ میں نے ایکویٹل اپلیکیشن فائل کی, یہ ایویڈنس عمران خان صاحب کے دور حکومت کے دوران ریکارڈ ہوئی. یہ ایویڈنس ڈیفنس کے وٹنسز کی ایویڈنس نہیں ہے جس پہ کوئی یہ کہے کہ جی نیب والوں نے اس پہ کراس کوشچننگ اچھی نہیں کی یا قانونی یا کسی ایسی منہ شگافی کا فائدہ اٹھا کے میں بچ گیا. یہ وہ نیب کے وٹنسز ہیں جو نیب کی لسٹ آف کیلنڈر آف وٹنسز میں شامل تھے. ان میں سے 15 وٹنسز جب پیش ہوئے, SCCP کے لوگ آئے, بینکوں کے لوگ آئے, اس میں انکم ٹیکس کے لوگ آئے, تو انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ ایکسیپٹ کیا. مثلا انکم ٹیکس کے وٹنس یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کا کیس ہے, 91 کروڑ روپے تو صرف وہ ہیں جو ان کے اسٹیبلش ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہیں, لیکن ہم نے اپنی کیلکولیشن میں شامل نہیں کیے. اب آپ بتائیں, ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے, اور اس میں سے آپ نے اگر انکم ٹیکس کا ریکارڈ بھی نہیں لیا, کیلکولیٹ کیا, تو آپ نے انویسٹیگیشن کیا کی؟ کیا اس بات پہ کسی سے پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ وہ ریکارڈ میں نے تو یا میری فیملی نے تو نہیں بنوایا, وہ 40 سال سے وہاں پہ موجود ہے, ایک ہی جورسڈکشن میں پڑا ہوا. ہماری پوری فیملی پنڈی میں بیسڈ ہے پچھلے 70 سال سے. وہیں پہ فیملی کا, میرے والد کے وقت سے جو کمپنیز کاروبار کرتی تھیں, بڑے بھائی سب, انہی کا کاروبار وہیں پہ ہے. ایک جورسڈکشن میں پنڈی, اور جو بعد میں 2 جورسڈکشن میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, پنڈی اور اسلام آباد, وہیں پہ سارا ٹیکس ریکارڈ موجود تھا. آپ ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بنا رہے ہیں اور آپ نے ٹیکس ریکارڈ کو کیلکولیٹ نہیں کیا, اور آپ کا وٹنس آ کے یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ 91 کروڑ کے ان کے اسٹیبلشڈ ریسورسز ہیں, لیکن ہم نے ان کو کیلکولیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نے تو رپورٹ بنائی تھی ان کاغذات کی بنیاد پہ جو نیب کے آئیو نے ہمیں دیے تھے. اس پہ کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ حکومت بھی نہیں کر رہی تو کیا یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ تو اگر اس عدلیہ نے جس کے سامنے یہ سارا کیس, کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ یہ ڈاکیومنٹیشن دیکھے یا کسی سے پوچھے, تو کیا ان میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ چیف جسٹس ذمہ دار نہیں ہے جس نے 10 مہینے, اور وہ چیف جسٹس کوئی چھوٹا موٹا چیف جسٹس نہیں تھا, وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا, اور کچھ غلط فہمی اس بارے میں ہو گئی ہے پچھلے دنوں نے, لوگوں نے سمجھا کہ یہ, میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نام نہ لینے پڑے کیونکہ کسی کی تصحیق نہیں ہے, لیکن ریکارڈ درست کرنے کے لیے
وہ چیف جسٹس ثاقب نثار نہیں تھا, وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا تھا, جس کی ٹیبل پہ 10 ماہ تک میری بیل اپلیکیشن پڑی رہی اور اس نے کسی بینچ کو اسائن نہیں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بینچ اس بیل اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتا یا نہ کرتا, یہ عدالت کا استحقاق ہوتا ہے, لیکن یہ نظام انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بینچ کو اسائن تو ہوتی. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا, ہائی کورٹس میں بھی یہ ہوتا رہا کہ ہائی کورٹ کا بینچ بنتا, اس کے پاس بیل اپلیکیشن کی ڈیٹ لگتی, پہلے تو 6 ہفتے ڈیٹ نہ لگتی, پھر جب ڈیٹ لگتی تو اس سے 1 دن پہلے وہ بینچ میں سے ایک صاحب یا اس دن چھٹی پہ چلے جاتے, یا بینچ ٹوٹ جاتا, کوئی معذرت کر لیتا, کوئی کچھ ہو جاتا, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا, کیونکہ یہ طے تھا کہ ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا. ایسے ہی ہوا نا کہ 6-7 اگست میرے خیال سے آپ کی ریٹائرمنٹ تھی اور 21 اگست آپ کو جی میری 14 جنوری 2020 کو ریٹائرمنٹ تھی اور 21 جنوری کو میری بیل ہوگی. جی 1 ہفتے کے بعد میری بیل ہوگی. 10 مہینے کیس سننا نہیں ہے اور 1 ہفتے بعد ریٹائرمنٹ کی بیل. واپس آتا ہوں ذرا اس چیز پہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ جی میں تو 5 اگست کو میں چوتھی مرتبہ نیب کے دفتر میں گیا اور اپنے ایسٹس کا پرفارما ساتھ لے کے گیا, اور جب وہاں پہ میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے یہ آشیانہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. ایسٹس کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی, وہ پرفارما انہوں نے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا, اور انہوں نے آشیانہ کیس کے بارے میں. اب یہ بھی بات ریکارڈ پہ آ جائے کہ آشیانہ کا جو کانٹریکٹ انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ 2015 میں ایوارڈ ہوا. میں 2013 کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں 1 دن کے لیے بھی کام نہیں کر رہا تھا. میں اپنی پوری سول سروس کی زندگی میں آج تک کسی بورڈ کا کوئی ممبر نہیں رہا, کسی سرکاری کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ نہیں رہا. میں شاید اکلوتا سول سرونٹس میں ہوں جنہوں نے اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کیا لیکن کسی بورڈ کی ممبرشپ انہوں نے کبھی نہیں لی. تو نیب کی چارج شیٹ پہ جو تھا کہ آپ ایک پرائیویٹ بینک میں بھی امپلائی ہیں جہاں سے سیلری ڈرا کر رہے ہیں. نہیں جی نہیں, میں نے یہ دیکھیں, میں آپ کو 2005 سے لے کے 2008 تک میں نے 3 سال, اس وقت گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی, میں نے چھٹی لی, میں نے 3 سال کی ایکسٹرا آرڈینری لیو وداؤٹ پے. اس وقت میں سرکار سے تنخواہ نہیں لے رہا تھا. اور 2002 میں جب مشرف صاحب آئے تھے تو اس وقت ایک نظام آیا اور انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس میں لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ آپ ہائر پالیسی میکنگ پوزیشنز پہ پہنچنے سے پہلے جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر کے آپ جائیں اور سمجھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کا پبلک سیکٹر ٹھیک نہیں کرتا. میری چونکہ بیک گراؤنڈ ایسی تھی کہ مجھے پرائیویٹ سیکٹر کی امپلائمنٹ مل سکتی تھی, میری ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں آئی ہیڈ LLM ان کارپوریٹ فائننس, تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں 3 سال کام کیا. 3 سال کی میرے پاس چھٹی کا پورا ریکارڈ موجود ہے, اور وہ پورا کا پورا ریکارڈ نیب کے سامنے بھی موجود تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھی موجود تھا. جو میں نے پرمیشن ٹو ورک مانگی اس کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک سیکشن آفیسر صاحب نے اس کے اوپر ایک خط, ایک غلط ایڈریس پہ, جو انہوں نے کنسیڈ کیا آ کے کہ جی ہاں یہ جو ایڈریس پہ ہم نے یہ خط بھیجا تھا یہ غلط بھیجا تھا, وہ انہوں نے بھیج دیا پہلے سال کی چھٹی کے بعد جب میں نے ان سے پرمیشن ٹو ورک مانگی. لیکن جب میں نے اگلے سال کی چھٹی مانگی, دوبارہ ایکسٹینشن مانگی, تو انہوں نے وہ چھٹی دے دی, اور اس لیٹر میں بھی مجھے نہیں لکھا کہ آپ کو چھٹی تو دی ہے لیکن پرمیشن ٹو ورک نہیں ہے. لیکن جب میں وہ چھٹی کے کاغذ لینے کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے زبانی بتایا کہ جی آپ کی پرمیشن ٹو ورک ریفیوز ہو گئی ہے. تو میں جس بینک میں کام کر رہا تھا میں نے اسی دن اس بینک میں جا کے واپس انہیں بتایا کہ مجھے چونکہ پرمیشن ٹو ورک نہیں ملی تو میں مزید کام نہیں کر سکتا, اور میں نے انہیں 1 مہینے کا نوٹس دے کے وہاں سے ریزائن کر دیا. دین ان اندر پرائیویٹ سیکٹر کمپنی آئی ورکڈ فار 2 years ایز اے کنسلٹنٹ, جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. آئی واز ناٹ این امپلائی آف دیٹ آرگنائزیشن, آئی واز ورکنگ ود دیم ایز اے کنسلٹنٹ ان اے سینئر کنسلٹنسی پوزیشن. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان دونوں پرائیویٹ سیکٹر کی امپلائمنٹس میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا پبلک سیکٹر کی کسی آرگنائزیشن سے کوئی تعلق ہو. میری جو کور ایکسپرٹیز ہے وہ انٹرنیشنل فائننس کی ہے, وہ ریگولیٹری فائننس کی ہے, وہ ٹریڈ فائننس کی ہے. تو میں ان ایریاز میں کام کر رہا تھا. میں کسی ایسے کام, میں کوئی پبلک سیکٹر فیسیلیٹیشن کا کام نہیں کر رہا تھا. میں کسی سرکاری دفتر میں ان اداروں کے کاموں کی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہا تھا جو بعض ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کرتے ہیں. میں ایک کور پروفیشنل, جو میری ایکیڈیمک اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ تھی, میں 3 سال ایز اے کمرشل کانسلر جرمنی میں کام کر چکا تھا. میری ایک انٹرنیشنل بزنس کی, انٹرنیشنل ٹریڈ کی انڈرسٹینڈنگ تھی, ابھی بھی ہے. انٹرنیشنل
ریگولیٹری فائننس کی میری انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے اوپر میں ان کو ایڈوائز کرتا تھا. میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ سچویشن نہیں تھی کہ میں پہلے 15 سال سرکار میں کام کیا اور پھر سرکاری اداروں میں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کی فیسیلیٹیشن کا کام شروع کر دیا. نہیں, میں پراپر پروفیشنل کام اپنا کر رہا تھا. آشیانہ کیس جو ہے, اگر میں آپ سے صرف جو جس طرح میں نے سمجھا ہے اس کو, I'll ask you and then please correct me if the facts are wrong. بیچ میں جب آپ نے کہا کہ people didn't stand for you تو مجھے آئیڈیا ہوا. آشیانہ کیس as I understand it, the issue was کہ ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اور پھر ان کا کینسل کر کے خواجہ سعد رفیقی پیراگون کو دیا گیا, اینڈ یہ کہا گیا کہ انہوں نے تو آئی تھنک 15 ارب کا پروجیکٹ تھا اور انہوں نے کروڑوں کے پروجیکٹ کیے تھے, تو اربوں کے پروجیکٹ انہوں نے کیے بھی نہیں تھے. اینڈ دین دا کلیم دیٹ یو آلسو میڈ از کہ لاس تو کوئی نہیں ہوا کیونکہ پیراگون کو کوئی پیسے گئے نہیں, بٹ جو پہلی کمپنی تھی ڈنٹ دے فائل اے سوٹ کہ یار آپ نے پہلے ہمیں کانٹریکٹ دے کے ریسینڈ کیا تو اب ہمیں آپ ڈیمیجز دیں, تو دا گورنمنٹ اسٹل لاسٹ منی پیئنگ ڈیمیجز ایون اف دے ڈنٹ پے خواجہ سعد رفیق پیراگون ڈائریکٹلی. پہلے تو یہ بنیادی دیکھیں, یہ غلط فہمی ہے, 2 مختلف ٹرانزیکشنز کو مکس اپ کیا اور یہ جان بوجھ کے نیب نے کیا. جان بوجھ کے نیب نے کیا اور نیب کرتا ہی یہی ہے, مطلب یہ سارا 5 سال میں یہی تماشا چلتا رہا. دیکھیں, یہ 2 ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہیں. ایک 2013 میں ڈیولپمنٹ کا ٹھیکہ نہیں دیا گیا, انفراسٹرکچر جو وہاں کا جو آشیانہ کی نئی سائٹ تھی اس میں ایک بیسک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک 1.5 بلین کا ایک ٹھیکہ تھا جو ایڈورٹائز ہوا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں فرسٹ اور سیکنڈ لوسٹ بڈر کے درمیان ایک پٹیشن شروع ہوئی کہ جی اس کی ایلوکیشن آف ورک میں کچھ غلطی کی گئی ہے, اور اس کے اوپر ایک چیف منسٹر نے انکوائری کمیٹی, یہ 2012-13 کی بات ہے, 2013 کی فیبرری اور مارچ کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر چیف منسٹر نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس کی انکوائری کمیٹی کی تشکیل دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اس انکوائری کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ دی تو اس وقت میں سیکرٹری امپلیمنٹیشن ٹو چیف منسٹر کا کام کر رہا تھا ان پنجاب گورنمنٹ. وہ فائل چیف منسٹر سے مجھے مارک ہوئی کہ اس فائل کو ذرا ڈیٹیل میں ایگزامن کریں, اور ڈیٹیل میں ایگزامن کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ایویڈنس جو اپلیکنٹ ہیں ان کے پاس ہے جس کو اس انکوائری کمیٹی نے کنسیڈر نہیں کیا, اور انہوں نے یہ کمپلینٹ کیا ہے کہ اس الیکٹرانک ایویڈنس کو, جو بڑی ریلائبل ایویڈنس ہے, جو ایک انکانٹروورٹیبل ثبوت دیتی ہے کہ اس ٹھیکے کی ایلوکیشن میں بے ایمانی ہوئی ہے, اس کو کسی وجہ سے واٹ ایور ریزنس اس انکوائری کمیٹی نے کنسیڈر نہیں کیا. تو ان کو اور جو پروجیکٹ اتھارٹیز ہیں ان کو آپس میں کنفرنٹ کرائیں آمنے سامنے بٹھا کے, اور وہ ایویڈنس دیکھ کے پھر چیف منسٹر کو ری سبمٹ کریں کہ اس میں کیا ہوا ہے کچھ یا نہیں ہوا. وہ فائل میرے پاس صرف 7 دن رہی. 13 مارچ کو آئی, 13 مارچ 2013 کو, اور 20 مارچ کو چلی گئی. اور اس پہ چیف منسٹر ان لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کے جب یہ پوچھا گیا تو الیکٹرانک ایویڈنس یہ تھی بڑی سمپل, اور اس سے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کا جو میرے دستخطوں سے کمیونیکیٹ ہوا وہ درست تھا یا نہیں تھا. ایویڈنس یہ تھی کہ جس دن بڈز آئیں, اصولی طور پہ جب بڈز آتی ہیں تو اسی دن آپ کو سب کے سامنے کھولنا ہوتی ہیں, اور جو بیسک پرائسز ہیں وہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑتی ہیں پبلکلی, اور پھر آپ کا سٹاف وہ بڈ ڈاکیومنٹس کو ڈیٹیلڈ ایگزامن کرتا ہے, اور 1 یا 2 دن کے بعد آپ سارے بڈرز کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی بڈ میں کوئی نان کمپلائنس وغیرہ ایسی تو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. انہوں نے وہ بڈس جس دن لیں اس دن انہوں نے نہ تو بڈس کھولی اور نہ ان کی پرائسز اناؤنس کی, اور وہ بڈس پروجیکٹ ڈائریکٹر نے اپنے پاس رکھ لیں اور اگلے دن کا ٹائم دے دیا. جو ٹیکنیکل ایویڈنس دی گئی وہ یہ دی گئی کہ اس دن پروجیکٹ ڈائریکٹر اور جو سکسیسفل بڈر تھے وہ شام کو 4 گھنٹے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے گھر پہ بیٹھے رہے اکٹھے, اور اس دوران یہ کنٹینٹ کیا گیا کہ اس دوران جو نمبرز تھے اور جو فگرز تھے مختلف آئٹمز کی پرائس کے, اس میں ایسی تبدیلی کی گئی جس کی بڈ ہائر تھی وہ لو ہو گئی اور جس کی لو تھی وہ ہائر ہو گئی.
सो सेकंड लोएस्ट बिडर क्लेम्ड कि मेरी बिड एक्चुअली 5 करोड़ रुपया कम थी, लेकिन उस शाम को 4 घंटे तक इन्होंने बैठ के कुछ क्वांटिटीज़ और नंबर्स को एडजस्ट करके चेंज किया और ये सबूत दिया कि 4 घंटे ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के घर पे एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ बैठा रहा। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मैंने कन्फ्रंट किया कि बताएं, उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब वो एविडेंस उसके सामने रखी गई तो उसने ये मान लिया कि जी मैं हाँ बैठा था और ये मेरे पास थे। जब उससे पूछा गया कि भाई पहली बात तो ये बताओ कि आपने बिड पहले दिन खोली क्यों नहीं, और दूसरी बात ये कि जिस शाम को आपकी ओपन बिड आपके पास थी आप उस दिन इससे क्यों मिले? तो उसने कहा जी मैं तो तमाम कॉन्ट्रैक्टरों से मिलता हूँ, अगर ये भी आ जाते तो मैं मिल लेता। जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो डॉक्यूमेंट्स में कटिंग मौजूद थी। जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मुझे मार्क हुई थी, उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा था कि द प्रोसेस हैज़ बीन कैरिड आउट लार्जली इन कंप्लायंस विद द पेपरा रूल्स। दीज वर्ड्स वर रिटन, लार्जली इन कंप्लायंस। और आगे जाके उन्होंने लिखा, हमारे एक सीनियर अफसर हैं जो उस कमेटी की क़यादत कर रहे थे, जो हेड थे उस कमेटी के, किस तरह उन्होंने लिखा ये उनसे पूछा जाना चाहिए, आज भी हुकूमत में बड़े आम ओहदे पे फाइज हैं। उन्होंने ये लिखा कि जी इट वाज लार्जली इन कंप्लायंस विद द पेपरा रूल्स, हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज दैट वी फील आर नॉट इन द परव्यू ऑफ दिस कमेटी। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर चाहे तो डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर कर दें, ये उन्होंने लिख के भेजा। चीफ मिनिस्टर को जब मैंने फाइल आफ्टर ऑल दिस कन्फ्रंटेशन, जब वो ये कंसीड कर गए और उन्होंने, तो मैंने जब चीफ मिनिस्टर के पास फाइल दोबारा डिस्कस की तो उन्होंने ये कहा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है कि शाम को उसके घर अगर ये 4 घंटे वो एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा रहा और उसी को अवार्ड होता है तो ये इट इज़ एनफ एविडेंस टू इंडिकेट दैट ऑल हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट इन दिस प्रोसेस। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपके पास अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी है और एज चीफ मिनिस्टर आप कंपनी के अवॉर्डेड किसी कॉन्ट्रैक्ट को समरली डिसमिस नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, आपके पास टर्मिनेशन का इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए कि ये कंपनी लॉस के अंडर है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है या एक डिटेल्ड इंक्वायरी करवा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजी जा सकती है, वो फैसला फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर इंक्वायरी करवाएं इसकी डिटेल। तो मैंने कहा जी इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि CMIT से करवा दें इंक्वायरी, तो CMIT के पास भेज देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये इंक्वायरी आप एंटी करप्शन को भेजें, लेट देम इंक्वायर इनटू इट। 20 मार्च को ये फैसला कम्युनिकेट हमने किया कि जी ये 6 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 ये डिस्क्रिपेंसीज इस प्रोसेस की सामने आई हैं, इनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायर करे और इंक्वायर करके ये केस दोबारा रीसबमिट करें। मार्च में हुकूमत ख़त्म हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवार्ड नहीं हुआ, वो डैमेजेस भी अवार्ड नहीं हुए जो मेरी बात सुन लें। मैं मार्च में 4 अप्रैल या 7 अप्रैल को मुझे फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट कर दिया गया और उसके बाद मैं कभी पंजाब गवर्नमेंट में दोबारा मैंने काम नहीं किया। ठीक, मैं वहीं से फेडरल गवर्नमेंट में ही रहा, फेडरल गवर्नमेंट में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम करता हुआ DG सिविल सर्विसेज एकेडमी पर बना और वहाँ पे ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उसके बाद किसी ऐसे ओहदे पे नहीं रहा जिसका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक हो। पेटेंटली झूठ एक वारंट ऑफ अरेस्ट तैयार किया गया जिसमें ये कहा गया कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हुक्म पे कैंसिल हुआ और एक और कंपनी को अवार्ड हुआ मेरे कहने पे, और फिर ये साथ कहा गया कि 19 अकाउंट हैं जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड, बगैर किसी। Did the government of Punjab pay damages to the company? मैं आपको बताता हूँ 2013 के सितंबर में या अक्टूबर में PLDC और जो ये कंपनी थी, इन्होंने एक सिविल कोर्ट में म्यूचुअली तय किया फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय द वे जो हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी एंटी करप्शन की, वो इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो एंटी करप्शन वालों ने भी वो कागज़ फेंक दिया और ना हमने या किसी और ने वो परसू भी नहीं किया कि जी वो इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, या करें या जल्दी करें या क्या करें, वो वहीं पे पड़ी रही।
اور ان دونوں کمپنیز نے اس کمپنی نے اور یہ جس کو کانٹریکٹ ملا تھا, انہوں نے میوچولی وہ ٹرمینیٹ کر دیا اور ری ایڈورٹائز ہو گیا کانٹریکٹ. اس سارے پروسیس سے میوچول ٹرمینیشن کے یا اس کی ری ایڈورٹائزمنٹ ہونے سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں, بیکاز میں پنجاب گورنمنٹ میں کام ہی نہیں کر رہا تھا. اور کسی سٹیج پہ کسی ریفرنس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہو کہ میں کسی طریقے سے یا کسی کیپیسٹی میں اس ایوارڈ آف کانٹریکٹ سے انوالو رہا. اور دوسری بات یہ کہ نہ یہ کانٹریکٹ کینسل ہوا اور نہ یہ کانٹریکٹ کبھی اس کو ایوارڈ ہوا جس کی ایلیگیشن لگائی گئی. خواجہ سعد رفیق کو نہیں ایوارڈ ہوا؟ نہیں, یہ 2015 کا پروسیس ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2013 میرے پہ 2015 کے پروسیس سے ریلیٹڈ کوئی الزام نہیں ہے. سو obviously I mean آپ اندر یور inside so you know all the details from the outside. اگر ایک آلریڈی پرسیپشن ہے کہ جی پی ایم ایل این میں کرپشن ہوتی ہے, فیورز ہوتی ہیں, تو شہباز شریف چیف منسٹر ہیں, خواجہ سعد رفیق ایک کمپنی کو کانٹریکٹ اوارڈ, سو آن دا فیس آف اٹ از اٹ ناٹ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بیکاز آپ کا یہ انوالومنٹ بھی نہیں ہے, آپ پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں. ایز این آؤٹ سائڈر ڈونٹ یو, if I may just ask the question, don't you think کہ پی ایم ایل لیڈرس کو یہ ظرف دکھانا چاہیے کہ جب ہماری گورنمنٹ ہو تو ہماری کمپنیز جو ہیں وہ گورنمنٹ پروجیکٹس کے لیے نہ بڈ کریں؟ بیکاز اگر اربوں کا پروجیکٹ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں خواجہ سعد رفیق کی کمپنی کو جا رہا ہے, بھلے وہ بیسٹ ہو, سب سے پروسیس سارا اسموتھ ہو, آن دا فیس آف اٹ ایز این آؤٹ سائڈر یو سی دس اینڈ یو آر لائک یہی ہو رہا ہے. یہ سوال آپ کو خواجہ سعد رفیق سے پوچھنا چاہیے یا ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت پروسیس کا حصہ تھے جب یہ کانٹریکٹ پیراگون کو ایوارڈ ہوا. اور یہ بھی ذرا اپنی تحقیق کر لیں کہ کیا پیراگون خواجہ سعد رفیق کی کمپنی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہے, میں نہیں جانتا. میں خواجہ سعد رفیق کے پرائیویٹ افیئرس کا یا ان کے بزنس افیئرس کا پریوی نہیں ہوں اور نہ مجھے ہونا چاہیے. He was one of the ministers working in the federal government when I was secretary to the prime minister. میرا ان سے تعلق ذاتی ہو سکتا ہے, میرا ان سے تعلق کاروباری نہیں ہو سکتا, میرا ان سے تعلق اسٹوڈنٹ ٹائم سے ہو سکتا ہے, لیکن میں ان کے کاروبار کا یا ان کے کاروباری معاملات کا شریک نہیں ہوں. لیکن جتنا مجھے علم ہے ان کی پلی یہ ہے جو انہوں نے کورٹ میں لی ہوئی ہے, اور کورٹ میں یہ کیس ابھی چل رہا ہے, کہ جی یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی سبسٹینشیشن نہیں ہے. بہرحال اس کو جواب وہ دیں گے, اس کا جواب وہ دیں گے. دیکھیں میں ان کے لیے یہاں پہ صفائی دینے نہیں بیٹھا, اس کا جواب وہ دیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہی دیکھ لیں کہ نیب ان ساری چیزوں کو کیسے گڑمٹ کرتی ہے, کہ آج تک یہی بات کی جاتی ہے اور جتنا بھی پریس میں جتنا بھی کیچڑ اچھالا گیا مجھ پہ یہی اچھالا گیا کہ ایز اف میں نے اس ایوارڈ پروسیس کا بھی حصہ تھا جو 2015 میں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2015 میں جو ایوارڈ پروسیس ہوا اس میں کوئی غلطی یا خرابی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایک کہانی بناتے ہیں, اور اس کہانی میں اس وقت میڈیا پہ کنٹرول اتنا تھا, جو اس وقت پیچھے نظام اس پوری احتساب کی ایکسرسائز کے چل رہا تھا, وہ ایک ایسا یونیورسل کنٹرول تھا کہ ایک لفظ بھی 26 ٹی وی چینل ایک ہی وقت میں ایک ہی اذان دینی شروع کرتے تھے, اور اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا. کس طرح دیتے تھے یہ تمام لوگوں کو, اور اب لوگ خود بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ وہ تاریخ کا پہیہ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں, کہ اب جو اس وقت کے مین کردار تھے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ احتساب کا نظام کیسے چلایا, ہم نے کس کے لیے کیا کرنے کی کوشش کی, ہم نے کس کی حکومت کو کہاں پہ سہارا دیا اور کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ تاریخ کے اس پہیے کا حصہ ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا. تو میری بنیادی اس سے بات یہ ہے کہ جی وہ کیس جو ہے آشیانہ کا, اس میں ابھی تک میرے سے ریلیٹڈ ایک سپلیمنٹری ریفرنس دائر کیا گیا, جس ریفرنس کا اصل ریفرنس سے 2015 کے ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سپلیمنٹری ریفرنس دائر کیا گیا, اور وہ سپلیمنٹری ریفرنس پہ آج تک ٹرائل شروع نہیں ہوا. آج 5 سال ہونے والے ہیں. اچھا, اس میں جو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ گئے ہیں آشیانہ سے, آپ کا اس میں کلیم ہے کہ آپ کے بھائی کے آپس کے ریلیشنز ہیں, اینڈ آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ سے بھی آشیانہ کو پیسے گئے ہیں, تو دے ہیو ا بزنس ڈیلنگ. آشیانہ کو نہیں گئے. دیکھیں یہی تو بات, دیکھیں آپ جیسے لوگ بھی, اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہی کہانیاں ایسی بنائی جاتی ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ جی کامران کیانی صاحب کے اکاؤنٹ سے میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں 5.5 کروڑ روپے گئے. جنرل شفاقس بردر جی, اس وقت کے آرمی چیف کے بھائی کے اکاؤنٹ سے میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں 5.5 کروڑ روپے گئے, اور الزام یہ تھا کہ میں نے وہ کانٹریکٹ
चौधरी लतीफ़ एंड सन से कैंसिल करके कामरान कियानी को दिया। अब पहली बुनियादी बात तो ये है, पावर थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा आपके पास पावर थी उनके भाई को कॉन्ट्रैक्ट देने की। आप ये देख लें कि पहली बुनियादी बात तो मैं ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कि कोई एक कागज़ ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जिसमें ये हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन के लिए भी कामरान कियानी को या उसकी कंपनी को अवॉर्ड किया गया, और अगर ये कभी उसको अवॉर्ड ही नहीं किया गया तो उसने पैसे किस चीज़ के देने थे। अब दूसरी बात पे आ गए कि पैसे अकाउंट में मेरे भाई के गए, लेकिन जो भाई के अकाउंट से, उसकी कंपनी के अकाउंट से जो कामरान को पैसे दिए गए वो कैलकुलेट नहीं किए नैब ने। उनका एक अपना बिजनेस रिलेशनशिप था, और वो बिजनेस रिलेशनशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी के नॉलेज में नहीं था। आप यकीन माने, मुझे इसी इंक्वायरी के सिलसिले में कामरान ने मेरे भाई, क्योंकि कामरान के भाई और मेरे भाई क्लास फेलोज थे किसी वक्त कॉलेज में, 1970 की बात मैं कर रहा हूँ, उसने मेरे भाई से भी ये गिला किया कि जी इतना क्लियर केस है लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया उसका। इतना क्लियर केस है ये कि ये मैनिपुलेशन हुई है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट, और मेरे भाई ने मुझसे कहा भी कि क्यों नहीं किया, तो मैंने उसे बताया क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने। तो ये तो वो चीज़ थी जिस पे कामरान उल्टा नाराज़ था इस बात से। तो पैसे तो वो तब देता जब उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता, या किसी चले अवार्ड ना होता तो किसी का कैंसिल ही कर देता मैं उसके कहने पे, तो वो ज़रूर देता। दूसरी बात ये कि नैब का जो रेफरेंस है उसमें बड़े आराम से वो तारीखें उमिट कर गए इन चेक्स की जो मेरे भाई के पास गए। फरवरी में वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को अवार्ड हो जाता है, अगस्त में एक पेमेंट वो मेरे भाई को करता है, और कंटेंशन ये है कि वो पेमेंट मुझे रिश्वत के तौर पे की गई है, जबकि कामरान कियानी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी नहीं हुआ। तो वो पैसे किस चीज़ के दे रहा था सर? और ये बेईमानी की इंतहा, जालसाजी की इंतहा ये है कि जहाँ पे उस चेक का लिखा जाता है वहाँ पे उसकी डेट नहीं डाली जाती। सर मैं इसके अलावा भी बताऊं, उसके अलावा 12 लोग और पेश हुए जिनको नैब ने खुद समन करके बुलाया। वो पेश हुए और उन्होंने सब ने आके ये बताया कि जी हमें ये मालूम है कि वक़ार हसन के और कामरान की कंपनी के आपस में बिज़नेस रिलेशंस हैं, और ये ट्रांजैक्शंस हमने की हुई हैं उनके बिहाफ पे, लेकिन उन सारों की जो एविडेंस जो उन्होंने पेश की और सारी बैंकिंग रिकॉर्ड की एविडेंस थी, वो नैब ने कूड़ेदान में फेंक दी। ये एक तरीका है। आपने पूछा था ना कि जी आपका नैब के इदारे में क्या के बारे में, नैब सिर्फ जालसाजी का इदारा है। सिर्फ एक काम करता है, वो झूठे मुकदमे बनाता है, वो नाजायज़ मुकदमे बनाता है, और वो उन लोगों पे मुकदमे बनाता है जिन लोगों के बारे में उन्हें अहकामात मिलते हैं कि इन लोगों को हमने सबक सिखाना है। वो पाकिस्तान में करप्शन को रोकने के लिए काम नहीं कर रहा। हाँ, फिर मैं कहूँगा कि ऐसा एक इदारा अकाउंटेबिलिटी का इंडिपेंडेंट और रोबस्ट होना चाहिए जो ये काम करे, क्योंकि कोई निज़ाम हुकूमत बगैर एहतसाब के नहीं चल सकता। आई एग्री विद यू 100% ऑन दिस। ना कि मैं नायब हूँ, ना मैं शाजिब खानज़ादा हूँ कि मेरे पास सामने चीज़ें हों जो मैं पूछ सकूँ। एज एन ले मैन, एज एन आउटसाइडर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से CSS में आगे आया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रावलपिंडी में एक अरबों का प्लाजा है जिसमें आप ना डायरेक्टर हैं, आप शेयर्स नहीं हैं, लेकिन आपके वालिद और आपके भाई को उसके मेरी वाइफ भी है, मेरे भाई की वाइफ भी है, मेरे भाई भी हैं जी। सो इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास किड तो आपका भाई भी उसी घर में होगा। जी जी, है ना। इस पॉडकास्ट में बड़ा डिस्कस होता है कि मिडिल क्लास कौन है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा आप US पहली दफ़ा किस साल में गए, तो आपके भाई ने इतनी क्या मेहनत की कि वो अरबों का प्लाज़ा जो, और ये भी मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दें क्योंकि न्यूज़ में अरबों का प्लाज़ा, तो वो जो प्लाज़ा है उसकी एक्चुअल वो क्या है। जी जी। सो ऑन द फेस ऑफ इट आई सी यू एज इन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजिशंस इन द कंट्री, और फिर आपकी फैमिली जो मिडिल क्लास थी वो समहाउ एक अरबों का प्लाज़ा ओन करती है। तो मुझे फैक्ट्स नहीं पता, मुझे चीज़ें नहीं पता, बट फ्रॉम द आउटसाइड आई विल से आई मीन इट लुक्स फिशी। अच्छा चलिए, इसका अब आपको जवाब देते हैं। बात ये मैंने अभी आपको कहा, उसके बाद आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वैसे बुनियादी तौर पे आपको बताया कि 900 मिलियन का 91 करोड़ का तो टैक्स का रिकॉर्ड है जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या किसी और दफ्तर की तैनाती के दौरान का नहीं है, वो 1970 से लेके ईयर 2014 तक का है।
اور نیب نے جو ریفرنس بنایا اس میں میرے فیملی ممبرس کے ٹیکس کے کھانے میں ایئر 1987 سے لے کے جب سے میں نے نوکری جوائن کی وہاں سے 2013 تک سب خالی چھوڑ دیا. ریفرنس موجود آپ دیکھ سکتے ہیں, اٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ. تو 91 کروڑ روپیہ تو وہ تھا جو باقاعدہ طور پہ موجود تھا, ہمارے ٹیکس ریکارڈ میں موجود تھا. کس طرح ہمارے پاس آیا؟ میرے والد نے 1960 کی دہائی میں سرکاری ملازمت چھوڑ کے اپنا کاروبار شروع کر دیا, اور میرے علاوہ ہمارے پورے گھر میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, سارے لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں. تو جو کاروبار جس کا ریکارڈڈ ٹیکس 91 کروڑ روپے کا ٹیکس ریکارڈ موجود تھا, کیا ان لوگوں کے پاس 1 یا 1.5 ارب روپے کے وسائل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ کہہ رہی ہیں میری ایک منٹ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ویلتھ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پلازا جس کی ٹوٹل کاسٹ نیب کے کہنے کے مطابق تقریباً 4.8 بلین جو انہوں نے ڈاکیومنٹیشن میں ساری دی, آپ یہ 14 ارب اور 16 ارب کی کہانیاں سنتے رہیں جو بھی آپ نے سنی ہیں, لیکن جو انہوں نے ریفرنس بنایا اس میں 4.8 ارب روپیہ, اس میں سے 2.85 بلین کا بینک لون ہے جس کا آج تک آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پہ تذکرہ نہیں سنا ہوگا. اور اور اس میں کوئی سرکاری بینک نہیں ہے. آپ نے جو اگر وہ سرکاری بینک ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ میرا انفلوئنس استعمال ہوا ہے. It's not like the government does not have influence on private banks. No, it does not have. I can assure you کہ آج کل پرائیویٹ بینکس میں کوئی کسی سرکاری ملازم کے کہنے پہ 3 ارب روپے کا لون نہیں دیتا. پہلی بات. دوسری بات, اس کو بھی چھوڑ دیجیے, میری بات سنیں. اگر میاں منشا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی نواز شریف ان کا بہت قریبی رشتہ ہے. یہ آپ کا خیال ہے, میاں منشا اپنے بیٹے کو 2 روپیہ ادھار نہیں دیتا. آپ چھوڑیں, آپ ان کو جانتے ہیں. یعنی میں آپ سے ریکارڈ پہ یہ بات کروں, میں آپ سے یہ ریکارڈ پہ بات کروں. ایسے میاں منشا نہیں بن جاتے کہ وہ لوگوں کے کہنے پہ لوگوں کو قرضے دیتے رہے اور پھر وہ میاں منشا بن جائیں. وہ اسی وقت بنتے ہیں جب وہ پروفیشنل ڈیسیشنز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چلیے اس میں نہیں جاتے, آپ میری ہسٹری میں ہی رہے, میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کی جو ایکچوئل مالیت جو اس پہ اخراجات آئے وہ تقریباً 3.8 ارب روپے کے 4.8 ارب روپے کے تھے, جس میں سے 2.85 ارب روپیہ تو وہ تھا جو بینکوں کا لون تھا. ٹھیک ہے جی, جو اس پہ استعمال ہوا. اس کے علاوہ 2004 سے ہماری ملکیت میں ایک زمین تھی, ہماری فیملی کی ملکیت میں, جو یہ زمین لینے کے لیے جہاں پہ یہ استعمال ہوئی, یہ زمین لینے کے لیے ہم نے ایکسچینج کی, اور اس کی اس وقت کی جو ویلیو ڈٹرمن ہوئی وہ 50 کروڑ روپیہ ہوئی. یہ ساری اسٹیٹمنٹس ریفرنسز میں موجود ہیں, لیکن صرف کیلکولیشن میں یہ 50 کروڑ روپے کو غائب کر دیا گیا. ایک پیسہ. دیکھیے, یہ پاکستان اکلوتا ملک ہے جہاں پہ شہزاد سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر مڈل کلاس تھا تو وہ پوری عمر مڈل کلاس کیوں نہیں رہا, اس کو مڈل کلاس ہی مرنا چاہیے. دنیا میں انٹرپرینورشپ کو ویلیو کیا جاتا ہے, دنیا میں عزت کی جاتی ہے اس آدمی کی جو خاندانی امیر نہیں ہوتا, جو ان خاندانوں کی عزت کی جاتی ہے جو اپنی محنت سے امیر ہوتے ہیں. دنیا میں اینسیسٹرل ویلتھ کی عزت نہیں کی جاتی, اور یہ سبق پاکستان کی قوم کو سیکھنا پڑے گا. دنیا میں کوئی اس بات کا ریگارڈ نہیں کرتا کہ یہ کوئین کی فیملی سے تھا تو اس کو بھی اپنی وراثت میں 25 بلین پاؤنڈ کی جائیداد مل گئی ہے. لیکن دنیا میں اگر کوئی ایک ٹیک کمپنی بناتا ہے اور اس ٹیک کمپنی کی ویلیو $2 ملین بھی ہو جاتی ہے, تو اس شہر کے, اس قصبے کے لوگ اس آدمی کی عزت کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنی محنت سے, اس کے باپ نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا, اس نے اپنی محنت سے یہ کریٹ کیا. میرے والد, میرے بھائیوں نے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ الزامات وہاں پہ لگتے ہیں جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کے پاس کوئی انٹریسڈ ویلتھ ہو. ہاں, میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپے کی ٹی ٹی آئی ہوتی تو پھر مجھ سے ضرور پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ چونکہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے تو اگر آپ کے بھائی کے اکاؤنٹ میں ان اکاؤنٹڈ 1.5 ارب روپے آیا ہے تو اس کا جواب دیں. لیکن اگر ہر چیز اکاؤنٹڈ ہے, اگر ہر چیز کا ٹیکس ریکارڈ موجود ہے, اگر ایک پیسے کا حساب موجود ہے جس کی بنیاد پہ ابھی ایکوٹل ہوئی ہے, تو پھر کیا صرف میرے بھائیوں کو اس لیے پوری عمر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا؟
کہ میں سرکاری ملازمت میں چلا گیا. ہاں ان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے تھا سرکار کا اور انہوں نے نہیں کیا. کوئی سرکاری ٹھیکہ میری فیملی میں سے کسی نے نہیں لیا. میرے کسی بھائی نے, میرے کسی عزیز نے کوئی سرکاری ملازمت حاصل نہیں کی. میں نے اپنے کسی بھائی کو کسی سیاسی عہدے پہ ایڈجسٹ نہیں کرایا. میں ان میں سے کوئی چیز کرتا تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا. میں اپنے کسی دوست کو کسی جگہ پہ لگواتا تو اس پہ مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا. لیکن میرے بھائیوں پہ, میری فیملی پہ یہ کوئی پابندی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے کوئی انٹرپرائز شروع نہیں کر سکتے اور ترقی نہیں کر سکتے. اور کیا پاکستان کی اکلوتی میری فیملی تھی جس کی پراپرٹی کی قیمت جو ہے اگر اس نے 8 کروڑ روپے کی لی تھی 2004 میں تو وہ 50 کروڑ روپے کی ہو گئی 2012 میں؟ کیا باقی لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیو نہیں بڑھی؟ آپ لوگوں کے گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس کی قیمت نہیں بڑھی؟ سر آئی اگری کہ آپ کو تو اس لیے پکڑا گیا تھا کہ آپ کو یوز کیا جائے شہباز شریف کے خلاف. آپ کو اریسٹ کیا گیا اور مجھے پہلے دن یہی کہا گیا شہزاد کہ یہ 1.5 صفحہ ہے, ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, اس پہ دستخط کریں اور آپ گھر چلے جائیں. فارمر اٹارنی جنرل نے کہا نہیں, یہ کہا گیا نیب کی طرف سے. جب میں نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے اشتر اوصاف صاحب کو اسلام آباد سے بلوایا اور اشتر اوصاف صاحب کو یہ کہا آپ موجود ہیں, ابھی فون ملائیے, پوچھ لیجئے ان سے. اور انہیں یہ کہا, میں نے اوپنلی کہا ہے کہ اشتر صاحب کو ٹیلی ویژن چینل بلائیں اور پوچھیں کہ کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا. اور انہیں کہا گیا کہ اس کو بتائیں کہ یہ اس پہ دستخط کر دے, نہیں تو یہ 20 سال یہیں پہ پڑا رہے گا. سو آپ کے کیس میں آئی اگری, اس ٹائم یہ پوری لہر ہی اس لیے چلائی جا رہی تھی. اور میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اس کا اعلی کار بننے سے اور اس پروسیس کا حصہ بننے سے انکار کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد مجھے کون کون سے پیغام آئے. مجھے یہ بھی پیغام آیا کہ آپ صرف ایک چیز میں ہماری مدد کر دیں, آپ کو پتہ نہیں ہے ہم آپ کے کریئر کو کہاں پہ لے جائیں گے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں. یہ کیا چیز تھی؟ یہی ایک چیز, نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف صرف ایک چیز میں ہماری مدد کر دیں, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے ہم آپ کے کریئر کو کہاں لے جائیں گے. میں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, اس لیے نام نہیں لے رہا, لیکن اگر کوئی عدالت بلائے گی تو اس عدالت کے سامنے نام بھی لے دوں گا اور وہ اس کو بلا بھی لیں اور پوچھ لیں کہ کیا تمہارے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ نہیں دیا گیا. اور اگر کسی دن پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کو یہ فرصت ہو تو وہ اس جیل کے سپرنٹینڈنٹس کو بھی بلا کے پوچھے کہ مجھ سے کون کون ملنے آیا اور مجھے کیا کیا کہا. آپ کو فیضیاب ہونے کا کہا گیا تھا جیل میں. چھوڑیں اس بات دیکھیں, میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتا. میرا بلیو یہ ہے آج بھی کہ میں یہ جتنی بھی بات کر رہا ہوں شہزاد, میں شاید یہ بھی نہ کروں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ادارے اس بات کے لیے رسپانسبل ہیں, خاص طور پہ عدلیہ جو انصاف دینے کی ذمہ دار ہے, اگر اس ملک کو بچنا ہے, اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو اس عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے. میرے جیسے تمام لوگ پوری عمر اس بلیف کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اس یقین کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم عدالت میں جائیں گے. اگر وہ عدالت اپنے دروازے بند کر لے گی اور اگر وہ کچھ کرنا شروع کر دے گی جو پچھلے 5 سال سے کر رہی ہے, 6 سال سے, تو یہ ملک نہیں چلے گا. ملک, معاشرے ویکیوم میں زندہ نہیں رہتے. ملک اور معاشرے, سوسائٹیز ایک اداراتی توازن میں چلتے ہیں. آج سے 400 سال, 600 سال, 1200 سال پہلے بھی یہی نظام تھا, آج بھی شہزاد یہی نظام ہے. اگر اس توازن کو آپ ختم کر دیں گے, اگر آپ انصاف کے نظام کو بہرا, گونگا, اندھا, لولا بنا دیں گے اور وہ صرف طاقتوروں کا محتاج ہو کے رہ جائے گا, تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں, نہ اس ملک کی معیشت چلے گی, نہ اس کی معاشرت چلے گی, اور نہ یہ ملک ویسے باقی رہے گا. اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو میرے جیسے لوگوں کو بتانے چاہیے, یہ سامنے رکھنا چاہیے. لوگوں کو اب سمجھ آنی چاہیے کہ محض نعروں کی بنیاد پہ, کہانیوں کی بنیاد پہ یہ بلیو کرنا چھوڑ دیں کہ ہر سرکاری ملازم بے ایمان ہے, یا ہر سیاستدان بے ایمان ہے, یا ہر جج بے ایمان ہے, یا ہر جرنیل بے ایمان ہے, یا ہر جرنلسٹ بے ایمان ہے. ایسا نہیں ہے. ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگوں کا ایک تناسب ہوتا ہے, اور وہ تناسب معمولی سے فرق سے ہر ادارے میں ہوتا ہے. اس میں سر بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ سروسز سکھا بھی چکے ہیں, ہیڈ بھی تھے آپ, تو جسٹ یوزنگ لولا, لنگڑا, اندھا ایز انسلٹس,
یہ ڈسیبلٹی جو ہماری ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے بہت ناراض ہوتی ہے ان باتوں سے, تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو جو نئے CSS آفیسرز ہیں, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو, میں نے نظام کی بات کی ہے, میں نے وہ آپ نے ایز این انسلٹ یوز کیا, وہ ڈسیبلٹی, اٹس ناٹ گڈ. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ بات جس تناظر میں کی جاتی ہے اس تناظر میں دیکھنی چاہیے. But it's just you have to model good behavior for new CSS officers. آپ کے کیس میں اگری کرتا ہوں, 5 جولائی کو آپ کو پکڑا گیا, 25 جولائی کو الیکشنز تھے, اٹس کوائٹ کلیئر کہ وہ کیوں ہو رہا تھا. بٹ ریٹورکلی جس طرح آپ سوال پوچھ رہے ہیں, آئی ڈو ہیو اے سلائٹ ڈس ایگریمنٹ ود دیٹ. اور اس پہ آپ جو ری امیجننگ پاکستان کا جو ذکر ہو رہا ہے, جی میں مانتا ہوں, اسی کے تو خلاف ری امیجننگ پاکستان ہو رہا ہے. یا مفتاح بھائی جو بات کرتے ہیں 1% ایلیٹ کے, کہ ماشاء اللہ آپ کے بھائی نے بہت محنت کی, وہ امیر ہوئے, لیکن ان کے کلاس میٹ چیف آف آرمی اسٹاف, 3 بھائی ہیں, ان کے کلاس میٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے بھائی تھے. ہم پھر پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک منسٹر ہیں, ان کی کمپنی ہے. سو یہ ایلیٹ کنیکشنز جو ہیں کہ یار ایک طبقہ ہے, ایک کنیکشنز ہیں, وہ بھلے آپ کہہ دیں کہ آپ ایک اچھے اسکول گئے تو آپ کی دوستیاں ان سے ہوئیں جو آلریڈی ایک وہ نہیں, یہ سرکاری اسکول تھے, یہ کوئی اسکول نہیں تھے ایسے. وہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے جب میرے بھائی اور ان کے بھائی وہ ایک سرکاری کالج میں, گورنمنٹ کالج اسکر مال میں پڑھتے تھے. میں خود ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں, میں کسی ایلیٹ اسکول میں نہیں گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایلیٹ اسکولوں میں کوئی خرابی ہے, ان میں خرابی نہیں ہے, یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکاری اسکولوں میں سے لائق بچے نہیں نکل سکتے. It's inaccessible to most of Pakistan. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بنیادی assumption شہزاد غلط ہے کہ یہ ایلیٹ کنیکشن اگر اس نے کام کرنا ہوتا تو 2009 میں جب میں سیکرٹری CNW تھا اور میں نے اسی کامران کیانی پہ, جو اس وقت بھی ان کے بھائی چیف آف آرمی اسٹاف تھے, 20 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا اور اس کا ایک کانٹریکٹ کینسل کیا. وہ تو نیب کو نہیں دکھائی دیا. 20 کروڑ روپے کا میرے پہ الزام, چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس الزام کی حیثیت ایک ٹکے جتنی بھی نہیں ہے, لیکن الزام یہ تھا کہ میں نے 5.5 کروڑ روپیہ ان سے 2013 میں لیا. 2009 میں جب میں سیکرٹری CNW تھا, ان کے پاس رنگ روڈ کا کانٹریکٹ ان کی کمپنی کے پاس تھا, یہ اپنے وقت میں پورا نہیں کر سکے. میرے سے پہلے یہ 3 سال سے یہ کانٹریکٹ پینڈنگ تھا. میں جب آیا تو میں نے انہیں 2 مرتبہ نوٹس دیا کہ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, آپ اپنا کانٹریکٹ پورا کریں, اگر نہیں پورا کریں گے تو میں آپ کی کاسٹ پہ کسی اور سے پورا کروا لوں گا. یہ نہیں کر سکے, میں نے کسی اور کو کانٹریکٹ اوارڈ, ریکارڈ سارا موجود ہے, وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ کوئی ایلیٹ کنیکشن نہیں ہے. الحمدللہ میں بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کیا, تو کسی اور کے لیے کچھ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی ذات پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا ہے. ابھی ہم نے روزیٹا کے ساتھ ایک پوری پوڈ کاسٹ بھی کی ہے کہ جو ایک پاکستان کا ایلیٹ ہے, obviously sometimes people break in, بٹ ٹو سے کہ یہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے کہ کوئی بھی انٹرپرینورشپ کر کے 1% کا حصہ ہو جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. اگر ہم ایوب خان سے ٹریس کریں, وہ کچھ فیملیز ہیں وہ شاید 20 سے اب 70 ہو گئی ہیں, لیکن دیٹ ورلڈ اسٹل ریمینز انیکسیسبل ٹو موسٹ آف پاکستان. آپ تو اس میں آپ کی ذات سے بڑھ کر ایک سسٹم کو اگر ہم دیکھیں, آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی پوزیشن پہ جو بیوروکریٹس ہیں, اگر آپ کے اثاثے ان سے کمپیئر کیے جائیں تو شاید آپ کے سب سے کم ہو. So in terms of the system, شاید نہیں, یقینی طور in terms of what the system we've created, where جو بیوروکریسی کے ہیڈ پہ ہیں, ان کے اثاثے ایسے ہیں جو شاید پاکستان میں پورے گاؤں پورے قصبے اگر ملا دیں تو شاید ایک انسان کے اثاثے ہوں. So don't you think this system that we've created is fundamentally so unfair کہ پیپل ایٹ دا ٹاپ آف دا بیوروکریسی, ان کے جو اثاثے ہیں وہ شاید لفظوں میں بھی انمیجنیبل ہیں ٹو موسٹ آف پاکستان. دیکھیے میں آپ دیکھیں اگین یہ بات اس ریٹرک کی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ ہم نے ایک معاشرے کو ایک اندھی دوڑ میں لگایا ہوا ہے, اور وہ دوڑ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ایک یہ نیریٹو بنایا گیا کہ جی پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جی فلاں بے ایمان ہے, فلاں بے ایمان ہے, فلاں بے ایمان ہے, اس لیے سب کچھ. تو 5 سال تو فرشتوں کی حکومت رہی, پاکستان آگے گیا یا نیچے گیا؟ 3.5 پونے 4 چلے, جتنی بھی دیر فرشتوں کی حکومت تھی نا, یہ ہمیں سب کو سنایا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ فرشتوں کی حکومت ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اس فرشتوں کے دور حکومت میں پاکستان کہاں گیا؟ 2018 میں کہاں تھا اور 2022 میں کہاں تھا؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں یہ ریٹرک بند کرنا پڑے گا
کہ تمام بیوروکریٹس جو ہیں وہ بے ایمان ہیں اور تمام بیوروکریٹس کے اربوں کے اثاثے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بٹ ایمانداری سے بھی ان کے اثاثے نہیں ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. میں بالکل, آپ دیکھیں, بالکل یہ ایک سرکاری ملازم کو لافلی کیا ملتا ہے اپنی پوری ملازمت میں. کل میں کسی اخبار میں پڑھا تھا 15 لاکھ کی پینشن. Are you including the military, the people at the top of the military? میں تو سول بیوروکریسی کی بات, میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک سول بیوروکریٹ کو, میں گریڈ 22 میں ریٹائر ہوا ہوں. کل اخبار میں نے پڑھا کہ جی یہ 15 لاکھ روپیہ پینشن لیتے ہیں, یہ ختم کی جانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے میری پینشن کتنی ہے؟ بتا دیں. 2,31,000. کچھ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں ملتا. پیٹرول, الیکٹریسٹی, کوئی چیز, 1 روپے کی کوئی چیز نہیں ملتی. اینڈ اف یو میں 22 گریڈ کی اس وقت کرنٹ سیلری کیا ہوگی؟ 22 گریڈ کی دیکھیں, جب میں تھا پرنسپل سیکرٹری تو میرے پہ بڑا پریشر تھا کہ جی ایگزیکٹو الاؤنس انٹروڈیوس کیا جائے. آئی سیڈ نو, پاکستان کین ناٹ افورڈ ایگزیکٹو الاؤنس فار اے سلیکٹ کلاس. یہ اگر ہوگا تو 17 سے 22 تک سب لوگوں کے لیے ہوگا, گریڈ 20 اور 21 اور 22 کے لیے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جو سرونگ فیڈرل سیکرٹری کی تنخواہ ہے اس وقت وہ 3 لاکھ اور کچھ ہزار روپے ہے, 3.5 سے کم ہے. الیکٹریسٹی, فیول, یہ سب الیکٹریسٹی فری نہیں ہے. فیول اگر آپ مونیٹائزیشن لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو فیول نہیں ملتا. اگر آپ مونیٹائزیشن نہیں لے رہے تو پھر آپ کو ایک گاڑی ملتی ہے. یہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. بہت سی فیڈرل منسٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مونیٹائزیشن بھی لیتے ہیں اور پھر ایک آدھ سرکاری گاڑی بھی لے لیتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. یہ اس طرح کی انکریج, لیکن یہ جو تصور ہے کہ جی سر فیڈرل سیکرٹری کو کوئی 800 لیٹر پیٹرول مفت نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. تو سر اگر یہ سیلری ہے اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اثاثے سب سے کم تھے ان میں, تو اگر ٹاپ آف دا بیوروکریسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ایسٹس ہیں اور سیلری ایک فیئر ہے, تو ان دا ورڈز آف پرسن آئی فالو اے لاٹ, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل تضاد ہو. جہاں پہ اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں ان کی جس وقت وہ نوکری میں آئے تھے اس وقت ان کے اثاثے کیا تھے اور ابھی کیا ہیں, اگر ان میں کوئی زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تو پھر تو انہیں ایکسپلین کرنا پڑے گا نا. پھر ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. ہو سیز ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ پرزمپشن کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی تمام فیڈرل سیکرٹری, جو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میرے ساتھ جن فیڈرل سیکرٹریز نے کام کیا, میرے ساتھ میں خیر جو لوگ اپنے سٹاف میں رکھتا تھا اس کے بارے میں تو میں بہت محتاط تھا اور میں ایک آدمی کو چن کے سلیکٹ کرتا تھا. اور میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس کے بعد بہت اچھی پوزیشنز پہ میرے خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی لگائے. میرے جو 2 ایڈیشنل سیکرٹری تھے ان میں سے ایک کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا انہوں نے لگایا, دوسرے کو اس نے چیف سیکرٹری پنجاب لگایا, پھر فائننس سیکرٹری بھی لگایا. اسی طرح جو باقی جوائنٹ سیکرٹریز وغیرہ تھے they were all posted because they were the best out of the lot which was working in the federal government at that point in time. دیکھیں یہ پرزمپشن غلط ہے, یہ نیریٹو دیا گیا ہے سوسائٹی کو, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں اس سے توجہ ہٹانی ہے. توجہ اس چیز سے ہٹانی ہے اور اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ چونکہ یہ لوگ بے ایمان ہیں اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کو, ہر ایک کو جتنی کوئی کوشش کرے گا, جتنی کوئی محنت کرے گا, اگر کوئی آدمی گھر بیٹھ کے کہتا رہے کہ جی فلاں بیوروکریٹ چونکہ بے ایمان ہے اس لیے میں بھی غریب ہو گیا ہوں, تو اس کا تو علاج کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. بٹ دس ڈزنٹ پریکلوڈ دا فیکٹ کہ بیوروکریسی میں انفارچونیٹلی آبویسلی سب سیم نہیں ہوتے, بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے, یہ تو ماننی پڑے گی. میں آپریشنل لیول پہ ہے لیکن ٹاپ لیول پہ اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا شور مچایا جاتا ہے. میں یہ کسی ایک حکومت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں یہ اکراس دا گورنمنٹس کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ لیول پہ اتنی کرپشن نہیں ہے جتنا شور مچایا جاتا. اور میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ ہے یہ جو شور مچایا جاتا ہے, یہ نیریٹو ایک ایسا بلڈ کیا گیا جس میں جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹی رہے. کیا آپ کے ساتھ جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ عارف نقوی کا ایک کیس تھا کمپنی والا جس میں دا گورنمنٹ آف پاکستان وڈ ہیو لاسٹ اے لاٹ آف منی ہیڈ دیٹ گون تھرو, تو آپ نے اس میں جس طرح کہتے ہیں روڑے ڈالے اس میں. جی مجھے پکڑا تو اس لیے نہیں گیا, لیکن اب تو یہ میٹر ریکارڈ پہ بھی آ گیا ہے کہ IMF نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی کمپنی سے 60 ارب روپے جو وہ او کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کا حساب لیا جائے. یہ تو اب ریکارڈ پہ آ گئی. میرا بھی اس وقت کنٹینشن یہی تھی, میں اس بات کا بالکل مخالف نہیں تھا کہ شنگھائی الیکٹرک کو ٹیک اوور کر لے. دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ
ट्रांजिशन, क्योंकि उनके पास ऐसे वसाइल थे कि वो कराची के मसाइल का बहुत बेहतर हल कर सकते थे पावर सेक्टर के। लेकिन मेरा ये था कि ये ट्रांजैक्शन सही प्राइस पे होनी चाहिए और उसमें कोई ऐसी कवर्नेंट्स और कंडीशंस शामिल नहीं होनी चाहिए जो हमारा कानून और आइन जो जिसकी इजाज़त नहीं देता, या जो गवर्नमेंट के या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के वाइटल फंडामेंटल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो आरिफ नकवी साहब इस बात पे मुझसे बहुत नाराज़ थे। ये पब्लिक नॉलेज की बात है, ये उस वक्त के तमाम वज़ीरों को पता था, ये दोनों वज़ीर आज़मों को पता था, ये मेरे बाद में आने वाले जितने लोग सेक्रेटरीज़ के तौर पे काम करते रहे उन सबको पता था। उनको मेरे होते हुए जो प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई और मैंने किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया ये भी मालूम था। जो चाहे इस एक केस के ऊपर कोई भी बुला ले और मुझे अकेले को ना बुलाए। उस वक्त जो 2-3 लोग सेक्रेटरी पावर के तौर पे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के तौर पे काम किया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरे वक्त में या उसके बाद काम करते, सबको बुला ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उन्होंने उस गुस्से को उतारा उन्होंने इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि उन्होंने खान साहब को शिकायत की गई कि जी इन्होंने तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। 10 मिनट है ना सर आपके पास? तकरीबन बस 10 मिनट का। आई नो सर की फ्लाइट भी है, तो आई एम गोना रन थ्रू दिस क्वेश्चंस, रैपिड फायर रिस्पॉन्सेज करेंगे। इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव वे ब्यूरोक्रेट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड? एनी एग्जांपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बीइंग पनिश्ड फॉर बैड परफॉर्मेंस? जी हमने एक सिस्टम तो शुरू किया था जी परफॉर्मेंस का, लेकिन अगर तो कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्टिव वे है, तरीका है, तो नहीं, वो नहीं है। मैं लेट मी एक्सेप्ट दैट। हमने वैसे एक फ्रेमवर्क दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो उनके लिए उनसे एग्री करना मुश्किल होता है, बिकॉज दे लुक एट द लार्जर नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स विच इज़ इन ग्रेड 1 to 16। और लाजमी बात है कि उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो रोल होता है गवर्नेंस में वो बहुत कम होता है। और हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो इसीलिए सफ़र भी कर रहा है कि हमारी डिस्टॉर्टेड एक सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है। तो हमने इतना ज़रूर कर दिया था उन 5 सालों में कि लोगों की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स पॉलिटिकल बुनियादों पे नहीं होती थी। लोगों को उनकी अहलियत की बुनियाद पे लगाया जाता था, और अगर हटाया जाता था तो बताया जाता था कि आपको किस लिए हटाया जा रहा है। और अगर मसलन यही आरिफ नकवी के केस में उन्होंने पूरी कोशिश की कि सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को और सेक्रेटरी पावर को हटाया जाए, तो दोनों मरतबा मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दिया कि अगर इनको हटाना है तो इससे पहले आपको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन एसेंशली मैंने ली हुई है, ये तो सिर्फ मेरी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ ये ठीक कह रहा है। तो एक फेयर रिवॉर्ड का सिस्टम ज़रूर मौजूद था कि कोई ठीक काम कर रहा होता था तो उसको हटाया नहीं जाता था, लेकिन जिसको कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसमें टिक मार्क करके ये कहा जा सके, वो अभी तक नहीं है। किसी ने कहा है कि वो बहुत फैमिलीज़ को जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स की, या तो वो या उनकी फैमिलीज़ फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं। क्या कोई लॉ नहीं होना चाहिए इसके ख़िलाफ़? मैं तो जी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरे किसी फैमिली मेम्बर की कोई फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है, ना मेरे पास है जी। Can you talk about a specific project or initiative that you've been involved in during your time in the bureaucracy that you're particularly proud of, and why? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्याल है जी कि मेरा सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट, मैंने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे मैं समझता हूँ कि मैं पहले दिन से आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपने मुंह से ये बातें ना करें। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि CPEC को कामयाब करने में मेरा बड़ा क्रूशल रोल था। मैं फोकल पर्सन था पाकिस्तान की तरफ से ऑन CPEC, और CPEC की जितनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई वो उसके लिए हमने एक पिवटल रोल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीन के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बड़ी फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। बाकी मैं जिस जगह जहाँ भी जिस पोजीशन में रहा, मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि पेन पुश किया जाए चीज़ों को, और मैंने कभी किसी को ज़ुबानी हुक्म कभी नहीं दिया। मैं हमेशा तहरीरी तौर पे, कभी किसी को ओवरराइड भी किया तो तहरीर, मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया उनसे पूछ लिया जाए कि मैंने कभी किसी को ज़ुबानी तौर पे कहा कि ये यूँ करो। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारा जो भी व्यू है लिख के भेजो, और उसको मैंने अगर एग्री करना होगा तो करूँगा, नहीं तो तुम्हें ओवरराइड करूँगा, ताकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे। पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मैंने बनाया 1975 में। 16 महीने सेक्रेटरी हेल्थ रहा शहजाद पंजाब में,
اور 16 مہینے کے دوران میں نے 6 نئے میڈیکل کالجز شروع کیے. یہ 2010 کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آخری پبلک سیکٹر میں میڈیکل کالج کب بنا تھا؟ 1975 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج. اور اس کے بعد 35 سال تک پرائیویٹ کالج کا مافیا جو ہے اس نے پبلک سیکٹر میں کوئی کالج نہیں بننے دیا. اور پبلک سیکٹر سے ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ جو ہے وہ 6 لاکھ 5 لاکھ روپے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے. 5 سال کی اس کی ٹوٹل کاسٹ یہ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں 1 سال کی کاسٹ جو ہے وہ 20 لاکھ 22 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو میں نے 6 میڈیکل کالج 1 سال میں شروع کیے. میں نے پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا 1 سال کے اندر جو اس وقت سب سے ٹاپ انسٹیٹیوشن ہے. میں نے بہاولپور میں ایک 600 بیڈ کا بے شمار اتنے ہاسپٹلز اس وقت بنے اور سارے کے سارے انہی کاسٹ میں بنے جو کاسٹ ان کی پہلے دن کیلکولیٹ کی گئی تھیں. کسی میں کاسٹ ایسکیلیشن نہیں ہوئی کیونکہ ٹائم اسپیسیفک کانٹریکٹس کیے جاتے تھے, امپلیمنٹ کیے جاتے تھے. میں سیکرٹری CNW رہا. میں نے ایز اے ڈپٹی کمشنر لاہور میں جو آج سڑک سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے جیل روڈ, یہ 4 مہینے کے اندر 2 دن کم 4 مہینے فرام مزنگ چنگی ٹو ایئرپورٹ بنائی تھی. کوئٹہ میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی آج بھی آپ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں, سریاب روڈ سے لے کے ایئرپورٹ روڈ تک جتنا کچھ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوا وہ اسی وقت ہوا جب میں وہاں پہ تھا. اسی طرح لسبیلا میں, خوزدار میں, باقی جن محکموں میں میں رہا میں نے بے شمار. لیکن میں جو پیوٹل سمجھتا ہوں کہ جی میں نے کام کیا وہ 2 چیزیں میں نے بہت, ایک میں نے ہر محکمے میں جہاں پہ بھی میں رہا جی ہیلتھ میں آئی تھنک مائی بگیسٹ کنٹریبیوشن واز کہ جب میں آیا تو پولیو بہت خوفناک صورتحال میں تھا اور جب میں گیا تو پولیو جو ہے اس وقت ٹوٹلی انڈر کنٹرول تھا اور وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا جی کہ واقعی پولیو جو ہے وہ اس وقت ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح ہر ٹیکسیشن میں گیا. آئی تھنک یہ بہت لمبے ہمارے ہو جائیں گے, لوگوں کے سوال لے لیتے ہیں اور ہوپفلی وی کین گیٹ یو بیک ان. اور سی پیک اور سول ایڈمنسٹریشن کے مسئلے مسائل پہ وہ 1.5 گھنٹہ خود بات ہو سکتی ہے. آر بیوروکریٹس ہیلپ لیس ان فرنٹ آف پالیٹیشین؟ کین اے بیوروکریٹ بی نیوٹرل؟ ہاؤ ڈز ون ٹیک پولیٹیکل پریشر اینڈ وائی ہیز دیر بین نتھنگ اگینسٹ اعظم خان ڈسپائٹ دا آڈیو لیک؟ دیکھیں جی, جہاں تک میں آپ کو ذاتی یس اے بیوروکریٹ کین بی ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ اینڈ ہی کین ٹیک ہز پوزیشن اینڈ ہی کین اسٹک ٹو اٹ. ہم لوگ جب سول سروسز اکیڈمی میں تھے تو ہمارے ایک سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ وہ لوگ جو ٹوٹلی کمپلائنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں اور وہ لوگ جو ہر چیز پہ ایک پرنسپلڈ پوزیشن لیتے ہیں ان کو دیکھ لیں, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اوور اے کریئر آف 35 to 40 years دے ہیو این ایکول نمبر آف گڈ اینڈ بیڈ پوسٹنگ. سو کمپلائنٹ بننے سے کچھ نہیں ہوتا اور پرنسپلڈ پوزیشن بننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا سیکھیں. میں نے وہ بات اپنے پلے باندھ لی اور میں بے شمار لوگوں کو ایسے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں اپنی جگہ پہ پوزیشن لی اور انہوں نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا. نقصان ہوا بھی تو ہو گیا, یہ کولیٹرل ایک ایشو ہے. جب آپ جب کوئی پرنسپل پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کسی یقین کی بنیاد پہ لیتے ہیں, اپنے کسی اصول کسی قاعدے کی بنیاد پہ لیتے ہیں, اور جب لیتے ہیں تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے بدلے میں کوئی سزا ملے گی تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہوتے ہیں. تو ایسی یہ بات بالکل غلط ہے. ینگسٹرز کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جی آپ بیوروکریسی میں, سول بیوروکریسی میں پرنسپلڈ پوزیشن نہیں لے سکتے. میری خواہش ہوگی کہ کسی دن ہم کوئی ایسا پوڈ کاسٹ ضرور کریں جس میں وی کین گو تھرو not only my own examples, I will cite examples of many other of my colleagues who took a principled position and who ended up benefiting from those principled positions rather than suffering from those. Would you like to comment on Azam Khan یا نہیں؟ دیکھیے وہ میرے سکسیسر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آڈیو لیک میں پرائم منسٹر ان کو ایک آرڈر دے رہے ہیں اور وہ ایک آرڈر سن رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا یا نہیں کیا یہ تو ابھی تک کوئی چیز سامنے کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ میں منٹس میں کر لوں گا. میں نے ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی میں نے یہ آسپیکٹ نہیں سنا. منٹس کبھی بھی غلط نہیں لکھے جا سکتے. آڈیو میں کہہ رہے ہیں
میں نے تو کہا میں نے یہ نہیں سنا، میں کوئی ان کی طرفداری کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. سچی بات یہ ہے کہ میں نے نہیں سنا. میں ان چیزوں میں اتنی دلچسپی لیتا نہیں، کیونکہ ان اینی کیس میرے سے میرے سکسیسر کے بارے میں پوچھنا کوئی اتنی میں نہیں سمجھتا، اور کسی کے بارے میں ہاؤ ٹو کلین دا بیوروکریسی فرام دا CSS PMS tussle/discrimination. یہ ایک ایشو اب CSS اور PMS کی ٹسل کا نہیں رہ گیا جی. بیوروکریسی کو ایک براڈر ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس میں ایشو ہے جرنلسٹ کا اور اسپیشلسٹ کا. دیر آر سرٹن ایریاز آف بیوروکریسی جہاں پہ اب اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، اور اس بیوروکریٹک ریفارم کا ایک کانسیپٹ ہم یہ ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے بھی لے کے آ رہے ہیں. میں اس میں ایک اپنا رول پلے کر رہا ہوں گیون مائی ایکسپیرینس ان دا سول سروس. اور یہ بھی خالی ایشو نہیں ہے PMS اور CSS کا. دیکھیں ہمیں پبلک گڈ کے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ بیوروکریسی کے اتنے جو ٹیئر بن گئے ہوئے ہیں، مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں 5 ٹیئر ہیں، پروونشل گورنمنٹ میں 4 ٹیئر ہیں، لوکل گورنمنٹ میں سینکڑوں ٹیئر ہیں. کیا ان ٹیئرز میں یہ ممکن ہے کہ ایک عام آدمی اپنی ایکسیس لے کے اور اپنا کام جائز طریقے سے کرا سکے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. سو یہ ایک براڈر ایجنڈا ہے بیوروکریٹک ریفارم کا. اگر میں پھر کبھی دوبارہ آپ کے پاس آیا تو اس پہ ضرور تفصیل سے لمبا ڈسکشن ہوگا. ڈیڈ ہی ریکمینڈ ہیلپ اپوائنٹنگ ہز کلوز ایڈ ایز پریزیڈنٹ آف PPCBL in his tenure as principal secretary of Prime Minister. PPCBL کیا ہے PPCBL؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کلوز ایڈ کو اپنے پریزیڈنٹ بنایا تھا. PPCBL کون سا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے PPCBL. میں نے کسی کو اپنے کسی کلوز ایڈ کو کسی جگہ پہ بھی نہیں. اگر کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیا جائے، دیکھیں اب یہ فیصلہ کر لینا کہ میرے سے کوئی اگر کندھا بھی چھو کے گزرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری، ہاں اگر وہ کوئی سڑک پہ چلتا تھا اور اس کو اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ لگا دیا گیا جہاں پہ ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ تھی اور وہ پوری نہیں کرتا تھا، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ میں نے کسی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ PPCBL ہے کیا؟ مجھے تو آنیسٹلی یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا ادارہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو شاید خاقان عباسی کو فون کرنا پڑے کہ جہاز 15 منٹ رکوا دو. جی ایسے ہی. نہیں، میں ایئر بلو پہ نہیں ٹریول کر رہا، میں PIA پہ کروں گا، لیکن مجھے واقعی وی شوڈ جسٹ اینڈ دس. آپ بک ریکمنڈیشن دے دیں، اور اگر آپ کے پاس جاتے جاتے کوئی شعر تو آپ سے سننا پڑے گا. بس میں صرف اتنا ہی، چونکہ وقت کا ہے جی، کہ ہمیں لگا کہ کسی اور ہی دیار میں تھے. 2 شعر صرف سناتا ہوں. ہمیں لگا کہ کسی اور ہی دیار میں تھے، عجیب رنگ ہی اب کے برس بہار میں تھے، اور جو رد کفر کی بیعت کے مرتکب ٹھہرے، جو رد کفر کی بیعت کے مرتکب ٹھہرے، ہم اہل صدق و صفا کی اسی قطار میں تھے. واہ، شکریہ جی. بک ریکمنڈیشن دینا چاہیں گے سر؟ بک ریکمنڈیشن جی، ایک وسیم صاحب کی لیٹسٹ کتاب آئی ہے، پولیٹیکل سسٹم. بہت خوبصورت کتاب ہے. ایوری اسٹوڈنٹ ویدر ہی از اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ناٹ، اور ہسٹری اور ناٹ، ہی مسٹ ریڈ اٹ. ایک رے ڈیلیو کی نئی کتاب ہے دا ڈیٹ کرائسس، اور اس میں کوئی تقریباً 65-66 ملکوں کی جو ڈیٹ کرائسس سے گزرے ہیں ان کا ایک کمپیریزن. چونکہ اس وقت یہ ہمارا کرنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. باقی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ پچھلے دنوں میں لٹریچر فیسٹیول میں کہا بھی تھا، کتاب ہر ایک اچھی ہوتی ہے. کتاب نقصان نہیں دے سکتی، کتاب فائدہ دے سکتی ہے. سو کتاب کو پڑھنا ینگسٹرز کو اپنی عادت بنانی چاہیے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ 2 وقتوں کے لیے یہ عادت بنائی جائے. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں: صبح اٹھ کے اخبار پڑھنا اور رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھنا. یہ اپنی عادت بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ویریڈ انڈرسٹینڈنگ، اور خاص طور پہ جو لوگ سول سروس میں آنا چاہتے ہیں، سول سروس کی ہمیشہ جو دوسرے لوگوں پہ ایج ہوتا تھا، جو دوسرے طبقوں پہ ایج ہوتا تھا، ان کا نالج بیس ہوتا تھا، اور وہ یہ ہیبٹ آف کوئک ریڈنگ اینڈ کوئک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. یہ ہیبٹ اب سول سروس سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جو سول سرونٹس ہیں اس وقت مڈ کریئر میں، ان کے لیے بھی میری یہی خواہش ہے کہ وہ بھی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور جو ینگسٹرز جو سول سروس کو ایز اے کریئر لینا چاہتے ہیں، وہ سول سروس میں آنے سے پہلے کتاب پڑھنے کی عادت ڈال لیں. they will be very successful. رات کو جو لوگ بھی نیوز دیکھتے ہیں 1-2 گھنٹہ وہ نہ دیکھیں اور کتاب پڑھیں. تھینک یو سو مچ سر. جسٹ اے یس نو کویشچن بفور وی گو. مریم نواز بولتی ہیں تو لگتا ہے پولیٹیکل بیان ہے، لیکن آپ جیل میں تھے، باتھ روم اور نہانے والے ایریا میں کیمراز تھے. ایبسلیوٹلی. اللہ معاف کرے. ایبسلیوٹلی. اور یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا خوفناک باب ہے کہ پہلے بلا کے ان سے یہ کہا گیا کہ کیمرہ ہٹا لیا جائے، اور یہ جوڈیشری نے نہیں کیا، یہ پارلیمنٹری کمیٹی نے کہا.
انہیں کہ پہلے ان کو بلایا اور انہیں کہا گیا کہ کیمرے ہٹا دیں, اور پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی ایک ہفتے کے بعد وزٹ پہ گئی اور سرٹیفائی کر دیا کہ کیمرے نہیں ہیں. اللہ معاف کرے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ٹیک کیئر. بائے بائے. بہت شکریہ.